السلام علیکم۔ تو بڑھتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ڈائننگ روم کی خاموش فضا میں چھری اور کانٹے کی آواز کے سوا دوسری کوئی آواز نہ تھی، حالانکہ وہاں اس وقت ٹیبل کے گرد 3 افراد کرسیاں سنبھالے بیٹھے تھے۔ دن کے 3 پہروں میں سے یہ وہ واحد وقت ہوتا تھا جب اس عظیم الشان عمارت کے مصروف مکینوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع ملتا تھا، لیکن ایسے میں بھی وہاں سوائے ضرورت کے بات چیت کے دوسری کوئی بات نہ ہوتی تھی۔ شاید اس مکان میں ہر کام میں ضرورت کے فلسفے کے تحت ہوتا تھا، جسے دیکھ کر علی شیر باران کے دل میں اکثر یہ خواہش ابھرتی کہ وہ اس محل کی پیشانی پہ سجا باران والا مٹا کر ضرورت والا لکھوا دے، لیکن پھر اس خوبصورت محل کے مکینوں کی قسمت پہ رشک کون کرتا جو دولت، عزت، شہرت اور طاقت کے لیے جانے جاتے تھے، مگر ایک دوسرے کے لیے جذبات کے معاملے میں کسی کھنکتے ہوئے برتن کی طرح بالکل خالی تھے۔ دراصل اس عمارت کی بنیادی ضرورت کی اینٹ پر رکھی گئی تھی، جس کے تحت رضا باران اور عالیہ تنویر کی شادی اپنے والدین کے بزنس اور سیاسی مستقبل کو مضبوط بنانے کے لیے کی گئی تھی۔ اس بات کی پرواہ کیے بنا کہ دونوں کے مزاجوں میں نہ صرف زمین آسمان کا فرق تھا، بلکہ دونوں ہی اپنی جگہ بے حد ضدی اور خودسر طبیعت کے مالک تھے۔ اگر علیحدگی کی صورت میں اپنے حصے کی 50% جائیداد سے ہاتھ دھونے کا خدشہ نہ ہوتا تو وہ دونوں کب کے اس زبردستی کے تعلق کو ختم کر کے آگے بڑھ چکے ہوتے، مگر اسے ان کے والدین کی ہوشیاری کہیے یا ان دونوں کی بد نصیبی کہ وہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے پر مجبور تھے، اور اسی مجبوری کے تحت جو کر عمل میں آیا تھا وہ اتنا کمزور اور بکھرا ہوا تھا کہ علی شیر کا سارا بچپن اپنے ماں باپ کی بھرپور توجہ اور محبت کے لیے ترستے ہوئے گزرا تھا، مگر صرف بچپن، بعد ازاں وہ بھی انہی کے رنگ میں رنگ گیا تھا، بے حس اور اپنے حال میں مگن، جس کے لیے پیسہ اور طاقت ہی خوشی اور سرور کا باعث تھا۔ وہ اپنے باپ کی پارٹی کے یوتھ ونگ کا صدر تھا۔ اس کی بے حد شاندار شخصیت اور غیر معمولی ذہانت نے اسے بے شمار نوجوانوں کا آئیڈیل اور ان گنت دلوں کی دھڑکن بنا ڈالا تھا۔ ان نازک دلوں سے کھیلنا وہ اپنا حق سمجھتا تھا، لیکن محض وقتی طور پر۔ کسی کو مستقل بنیادوں پہ اپنی زندگی میں شامل کرنے کا اس میں حوصلہ نہ پڑتا تھا کہ کہیں اس کی ٹوٹی بکھری شخصیت ایک اور ٹوٹے ہوئے گھر کو جنم نہ دے، حالانکہ اندر کہیں ایک آسودہ اور مکمل زندگی کی آرزو ہر گزرتے سال کے ساتھ زور پکڑتی جا رہی تھی۔ اور تو اور اس کی اس 30ویں سالگرہ پر عالیہ بیگم بھی اپنی تمام تر شخصی آزادی ایک طرف رکھتے ہوئے اس سے شادی کے لیے کہنے پر مجبور ہو گئی تھیں۔ ان کا مطالبہ اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ اسے اس لفظ سے متنفر کرنے والی اور عورت ذات سے بے اعتبار کرنے والی وہی تو تھیں۔ وہ اپنی اولاد کے ساتھ اپنی بربادی کی دعائیاں اور اپنے شریک سفر کی ذات کی دھجیاں اسی طرح نہیں اڑانا چاہتا تھا جس طرح اس کے ماں باپ ایک دوسرے کے یا اس وقت اس کی ماں اس کے باپ کی اڑا رہی تھی، جن کا تازہ اسکینڈل آج صبح کے اخبار کی زینت بن کے عالیہ باران کے اسٹال کو ہوا دینے کے ساتھ ڈائننگ روم میں چھائی خاموشی بھی توڑ گیا تھا۔ میں پوچھتی ہوں تمہیں شرم نہیں آتی سمن میں یہ گھٹیا حرکتیں کرتے ہوئے؟ انہوں نے کھا جانے نظروں سے اپنے دائیں جانے بیٹھے رضا باران کو گھورتے ہوئے اخبار پہ ہاتھ مارا۔ ان کے برعکس علی شیر پہ اس خبر یا ماں کے غصے کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ اب بھی اسی اطمینان سے ناشتے میں مصروف تھا جتنا کہ چند لمحے بیشتر تھا، بلکہ اثر تو رضا صاحب پر بھی کچھ خاص نہ ہوا تھا۔ نہیں، وہ ان کی جانب دیکھے بنا بے نیازی سے بولے تو عالیہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم رضا باران ایک گھٹیا آدمی تھے، ہو اور رہو گے، اور تم عالیہ تنویر ایک بدزبان عورت ہی ہو اور رہو گی۔ تمہاری یہی حرکتیں ہیں جو مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ تم میں کوئی ایک بھی خوبی نہیں جو تم سے باندھ کر رکھتی۔ وہ بھی ملازموں کی پرواہ کیے بنا دو بدو چلائے تھے۔ اپنے گناہوں کی گٹھری میرے کندھے پر لادنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تم ہو کیا جو میں تمہیں خود سے باندھ کر رکھتی؟ تم رضا باران در حقیقت عالیہ تنویر کے قابل ہی نہیں تھے۔ وہ اپنی تمام تر نزاکت اور تہذیب ایک طرف رکھتی ان سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چلائی تھی، مگر اس سے پہلے کہ غصے سے لال پیلے ہوتے رضا صاحب کو جواب دیتے پرسکون سا علی شیر نیپکن سے منہ صاف کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ابو میں آفس جا رہا ہوں، آپ چلیں گے کیا؟ ہاں چلو بیٹا، اس جاہل عورت کے ہوتے ہوئے بھلا کون ناشتہ کر سکتا ہے؟ وہ انہیں گھورتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھ گئے تھے، اور پیچھے بیچو تاب کھاتی عالیہ کتنی دیر بآواز بلند انہیں کوستی رہی تھی۔ صوفیہ کہاں ہو بھئی؟ ڈائننگ روم میں رخشندہ بھابھی اور اکبر بچوں کے ساتھ آئے بیٹھے ہیں۔ فصیح الحسن عجلت میں لاؤنج میں داخل ہوئے، جہاں صوفیہ چند مہمان خواتین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ شوہر کی اطلاع پہ اگلے ہی لمحے ان سے معذرت کرتی تیز قدموں سے ڈرائنگ روم کی طرف جانب چلی آئی تھی، جہاں فصیح صاحب کی بیٹی علینا کے سسرال والے آئے ہوئے تھے۔ باقی خاندان والے بھی وہیں موجود تھے۔ اکبر ایوان کے بیٹے اسد ایوان سے ان کی بیٹی علینا کی منگنی ابھی چند ماہ قبل ہی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، خوش دلی سے سلام کرتی وہ تپاک سے اپنی سدھن کی طرف بڑھی تھی، جو اپنے چہرے پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔
وعلیکم السلام، شکر ہے تمہیں ہم سے ملنے کی فرصت تو ملی۔ تکلف سے صوفیہ کو گلے لگاتے ہوئے وہ ان کے چند لمحوں کی تاخیر جتائے بنا نہ رہ سکی تھی۔ اتنے لوگوں کے درمیان ان کا انداز نہ چاہتے ہوئے بھی صوفیہ بیگم کی مسکراہٹ پھیکی کر گیا تھا۔ رخشندہ ایوان کے مزاج کی نزاکت کے پیش نظر ان کی ہمیشہ یہی کوشش رہی تھی کہ ان سے کوئی کوتاہی نہ ہو، خصوصاً علینا کی منگنی کے بعد سے تو وہ اور بھی زیادہ محتاط رہنے لگی تھی کہ اس رشتے میں زیادہ عمل دخل اسد اور اکبر ایوان کی پسند کا تھا، مگر وہ پھر بھی ہر بار کوئی نہ کوئی نقطہ اعتراض ڈھونڈ ہی لیتی تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں بھابی، آپ تو ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہیں، جواب صوفیہ کی بجائے فصیح صاحب نے مسکراتے ہوئے دیا تو رخشندہ بیگم کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ اود آئی۔ او ہو، چھوڑو بھی یہ فضول کی باتیں، انہیں مبارکباد تو دو۔ اکبر صاحب اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے، بھابی آپ کو اتنی بڑی سعادت کی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک بھائی جان، اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی جلد اپنے گھر کی زیارت نصیب کرے۔ وہ متانت سے مسکراتے ہوئے اسد کی جانب متوجہ ہوئی تھی جو انہیں مبارکباد دینے کے لیے اٹھ کر آگے بڑھا تھا۔ اس کے پیچھے فروا اور فریحہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ فروا آپی اور فریحہ، آپ لوگ لان میں چلے، وہاں سب کزنز بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی آجے۔ اسد بڑوں کو اپنی باتوں میں مصروف دیکھ کر وہ آداب میزبانی نبھانے کو مسکراتے ہوئے بولی تو فروا ایک نظر اٹھنے کے لیے پر تولتے بھائی پر ڈالتے ہوئے سپاٹ سے لہجے میں بولی، نو تھینک یو، ہم تینوں یہیں ٹھیک ہیں۔ اس کے روکھے جواب پر جہاں علینا کی مسکراہٹ سمٹی تھی وہیں اس کے نظریں پہلے فروا اور پھر اسد کی جانب اٹھی تھی جو اپنی خفت چھپانے کو بے اختیار نگاہیں چراتا سیدھا بیٹھ گیا تھا۔ کم آن علینا، اب تو ناراضی ختم کر دو یار، پلیز اسد، میں کوئی ناراض نہیں، اب بس مجھے جانے دیں۔ وہ خفا سی اپنی کتابیں اور فائل سمیٹتے ہوئے بولی تو اسد نے دھیرے سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ دونوں اس وقت یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں تھے جہاں اسد تیسرے پیریڈ کے بعد بے حد اصرار پر اس کے ڈپارٹمنٹ سے لے کر آیا تھا۔ کل یوں سب کے درمیان فروا کے دو ٹوک انکار پر علینا کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی تھی جو پھر ان کی واپسی تک بحال نہیں ہو سکی تھی۔ اس کی یہ خاموشی اسد نے بآسانی محسوس کی تھی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ماں اور بہنوں کی موجودگی کے باعث خاموش رہا تھا، لیکن آج صبح موقع ملتے ہی اس کے پاس چلا آیا تھا۔ پلیز، آپ کو پتا ہے کہ مجھے یہ سب پسند نہیں۔ اس نے ہلکی سی ناگواری کے ساتھ اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا تھا لیکن اسد نے یخلق تھی اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ فور گاڈ سیک، ہماری منگنی ہو چکی ہے یار۔ شکر ہے آپ کو یہ تو یاد ہے ہمارے درمیان کوئی رشتہ بھی ہے، لیکن آپ شاید یہ بھول گئے ہیں اسد کہ یہ رشتہ آپ کی شدید خواہش پہ ہوا تھا، ورنہ میری تو آپ سے سوائے سلام کے شاید ہی کبھی کوئی بات ہوئی ہو۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے فسردگی سے بولی تو وہ قصداً بات کو ہلکا رخ دینے کے لیے شرارت سے مسکرا دیا، اور تمہاری بے نیازی تو میرا دل نے لے اڑی تھی اور اب شاید آپ کا دل بھر چکا ہے۔ علینا کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آن ٹھہری تو اسد ایک گہری سانس لیتا سیدھا ہو بیٹھا۔ دیکھو علینا، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہمارے گھر میں میرے علاوہ اگر کوئی اس رشتے پر راضی تھا تو وہ صرف ڈیڈی تھے، بقیہ ممی فروا اس رشتے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے کیونکہ وہ میری شادی فروا آپی کے بیسٹ فرینڈ سے کروانا چاہتی تھی، لیکن میں نے اپنی محبت کی خاطر اسٹینڈ لیا، انہیں منایا۔ اب تم بھی میری خاطر تھوڑا کمپرومائز کرنے کی کوشش کرو نا، تم دیکھنا آہستہ سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا ہاتھ ہمیں وہ دھیرے دھیرے سے سمجھا رہا تھا۔ علینا کا دل چاہا تھا کہ وہ اس سے پوچھے کہ جب آپ نے سب کچھ اپنی خواہش اور اپنی خوشی کے لیے کیا تھا تو آپ کمپرومائز کا سارا بوجھ تنہا اس کے شانوں پر کیوں ڈال دیا گیا تھا؟ کیوں وہ اس سے اپنی زندگی میں شامل کر کے یہ بھول رہا تھا کہ وہ تو فقط اس کے سہارے اس گھر میں آنے والی تھی، اور اگر وہی بے رخی برتتا رہے تو اس کا کیا بنتا؟ اچھا اب بتاؤ کیا لوگی؟ اس کی خاموشی محسوس کرتے ہوئے اسد نے موضوع بدل دیا۔ کچھ نہیں، میری کلاس شروع ہونے والی ہے، وہ آہستگی سے بولی تو اسد نے بھی اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ مجھے بھی 10 منٹ تک آڈیٹوریم میں پہنچنا ہے۔ کس سلسلے میں؟ علینا نے نگاہ اٹھاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ پارٹی میٹنگ میں۔ اسد، یہ آپ کے ان چکروں میں پڑ گئے ہیں، یہ سیاست تو سوائے وقت کے ضیاع اور فضول قسم کی لڑائی جھگڑوں کے اور کچھ نہیں ہوتی۔ نہیں یار، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے وابستگی آپ کے اسٹیٹس اور پوزیشن میں بڑا فرق پیدا کرتی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ تم بھی ہماری پارٹی جوائن کر لو، ہمیں ویسے بھی فیمیل ممبرس کی ضرورت ہے۔ نو تھینک یو، مجھے ان خرافات میں پڑھنے کا شوق نہیں۔ وہ منہ بنا کر اپنی چیزیں سمیٹتی اٹھ کھڑی ہوئی تو اسد بھی اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ ایسی ہوش، لیکن ایک بار اپنی کلاس فیلو سے ضرور پوچھ لینا، کیا پتا کوئی بازوق لڑکی ہمارے نقشے قدم پہ چلنا چاہے۔ وہ ہاتھ میں پکڑے سن گلاسز لگاتے ہوئے شرارت سے بولا تو علینا سے گھرتے ہوئے بولی، پھر اپنی یہ پولیٹیکل کیمپین بھی کسی بازوق سے کروائیں، بلکہ شادی بھی پھر اسی بازوق سے کر لیجیے گا، کم سے کم میری تو جان چھوٹے گی۔ وہ تن فن کرتی باہر کی جانب بڑھ گئی تو کھلکھلا کر ہنسا اسد تیز قدموں سے اس کے پیچھے چل دیا۔ اپنی شاندار آفس میں بیٹھا وہ لیپ ٹاپ پر مصروف تھا جب انٹر کام پر اس کی پی اے نے یونیورسٹی سے آنے والے 2 حضرات کی آمد کے متعلق اس سے مطلع کیا تھا۔ انہیں اندر بھیجنے کا کہہ کر وہ ایک بار پھر اسکرین کی جانب متوجہ ہو گیا تھا جب چند لمحوں بعد ہلکی سی دستک دے کے داور اور مغیث اندر چلے آئے تھے۔ السلام علیکم سر، دونوں پرجوش سے آگے بڑھے تو علی شیر بھی اپنی کرسی سے اٹھ کر ان سے مصافحہ کرنے لگا۔ اس کی یہی چھوٹی چھوٹی سی اخلاقیات جو ہر دل عزیز لیڈر بنا گئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ وہ اپنی بھرپور ذہانت کا صحیح اور بروقت استعمال کرنا خوب جانتا تھا۔
کوئی نئی تازی سناؤ؟ وہ انہیں بیٹھنے کا اشارہ کر کے اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے بولا۔ نئی تازی تو کوئی خاص نہیں، بس وہ اسد ایوان آج کل بڑا فارم میں آیا ہوا ہے، آصف میر کا منظور نظر بنا ہوا ہے۔ داور نے مخالف پارٹی کے یونیورسٹی سیکرٹری کا نام لیا تو علی شیر کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں در آئیں۔ کون اسد ایوان؟ وہ جس نے پچھلے سال میر کی پارٹی جوائن کی تھی؟ جی سر وہی۔ داور نے اس کے خیال کی تصدیق کی تو ایک محظوظ سی مسکراہٹ علی شیر کے لبوں کا احاطہ کر گئی۔ پھر تو خاصی تیز چیز ہوگا جو اتنے کم عرصے میں میر کے برابر آ کھڑا ہوا ہے۔ ایسا ویسے ایک نمبر کا ہوشیار آدمی ہے سر، مغیث نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو پرسوچ انداز میں محض ہنکار بھر کے رہ گیا۔ سر اگر آپ کہیں تو ہم اسے آفر کر کے دیکھیں۔ مغیث نے ایک نظر داور پر ڈالی۔ او ہو، وہ اس وقت اپنی سیاسی کیریئر بنانے کے چکر میں ہے، پارٹی بدل کے وہ کبھی بھی اپنے سال بھر کی محنت پر پانی نہیں پھیرے گا۔ منافی میں سارے لاتے ہوئے بولا، تم ایسا کرو کہ اس کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن اکٹھی کر کے مجھے دو، پھر اسے صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ہینڈل کریں گے۔ اوکے سر، اب ہمیں اجازت؟ ایسی کیسے اجازت؟ چائے پی کے جانا۔ انہیں دوستانہ انداز میں ٹپڑتے ہوئے اس نے انٹر کام کا ریسیور اٹھا کے کان سے لگایا تو دونوں لڑکے مسکرا دیے۔ بیش قیمت فانوسوں سے سجا وسیع و عریض ہال بقیہ نور بنا ہوا تھا، طبلے کی تھاپ پہ مہارت سے تھرکتے پیر، اور ان میں بندے گھنگرو ارد گرد بیٹھے سب بہت سے مدہوش مردوں کو اپنے ساتھ دیوانہ کیے ہو رہے تھے۔ یہ ملک کے کتنے ہی معزز اور معروف سیاستدان، بزنس مینز اور بیوروکریٹس کے اس وقت چند ناچنے والیوں کے ہاتھوں کی کٹپتلیاں بنے کس قدر مضحکہ خیز لگ رہے تھے، یہ کوئی اس سے پوچھتا جو اس سارے تماشے کو اجنبی نگاہوں سے تکتا، ہاتھ میں پکڑے مشروب کو گھونٹ گھونٹ اپنے اندر اتار رہا تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ کوئی زاہد خشک نہ تھا، بلکہ دوستوں کے لیے تو وہ اکثر و بیشتر ایسی محفلیں سجواتا بھی تھا، دوسروں کی جانب کیے گئے ایسے اہتمام میں شرکت بھی کیا کرتا تھا۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ اور تھا۔ اس محفل میں اس کے والد گرامی محترم رضا باران بھی موجود تھے، جن کی رنگین مزاجی سے وہ بخوبی واقف تھا، بلکہ اس کے لیے اتنے لوگوں کے درمیان ان کی حرکتیں برداشت کرنا ہمیشہ سے خاصا دشوار عمل رہا تھا، جب ہی وہ ان کے ساتھ ایسی کسی بھی نجی نوعیت کی دعوتوں میں جانے سے گریز کیا کرتا تھا۔ لیکن آج چونکہ رضا باران کے بہت قریبی اور پرانے دوستوں نے اپنے نئے بنگلے میں اس پارٹی کا اہتمام کیا تھا، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی علی شیر کو شرکت کرنا پڑی تھی کہ خالد انکل نے اسے الگ سے فون کر کے اپنے ہاں آنے کی دعوت دی تھی، اور جب وہاں کھانے کے بعد محفل سجائے گی تو اس کا موڈ بری طرح آف ہو گیا تھا، اور جو وہاں سے نکلنے کا خواہشمند تھا خالد انکل کے بیٹوں اور بھانجوں بھتیجوں کے زور زبردستی کرنے پر رکنے پر مجبور ہو گیا تھا، مگر اب وہ اپنے اس فیصلے پر رہ کے پچھتا رہا تھا، اور جب اس کے ہوش و خرد سے بیگانہ باپ کے سامنے ناشتی ہوئی لڑکیاں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑ کے اسے ایک جھٹکے سے خود پر گرا لیا تو علی شیر کا سب جواب دے کے ہاتھ میں پکڑا گلاس زمین پر مارتے ہوئے اگلے ہی لمحے اٹھ کر ہال سے باہر نکل گیا تھا۔ تازہ ہوا میں نکلنے کی خواہش میں اس نے بے چینی سے اپنے ارد گرد دیکھا تھا، تبھی اس کی نظریں بے حد کشادہ لابی کے دائیں جانب موجود سینے کی جانب اٹھی تھی، اور وہ اپنا بنا سوچے سمجھے تیز قدموں سے اوپر چل دیا تھا۔ فرسٹ فلور کو پار کرتا ہوا مزید اوپر آ گیا تھا۔ پہلی سیڑھیوں کے اختتام پر موجود بند دروازے کو کھول کر جو ہی اس نے ٹیرس پر قدم رکھا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بے اختیار گہری سانس لینے پر مجبور کر گیا تھا۔ ارد گرد پھیلی اندھیروں کی چادر میں آسمان پر چمکتے ستاروں اور گھروں میں جلتی روشنیوں نے افشاں سی بکھیر رکھی تھی، مگر اس کے اندر اماوس کی رات کا سا اندھیرا اور خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سگریٹ کے 2-3 لمبے لمبے کش لینے کے بعد ذہن پہ چھائی پراگندگی میں کچھ کمی واقع ہوئی تو تھکی تھکی سی سرخ نگاہیں طراف میں بھٹکنے لگی تھیں۔ تبھی سڑک کے اس پار موجود بنگلے کے اندھیرے میں ڈوبا ٹیرس یکلخت روشنی میں نہا گیا تھا، اور ایک نازک سا وجود نماز کے طریقے سے سر پر دوپٹہ لپیٹے ایک ہاتھ میں تسبیح پکڑے نمودار ہوا تھا۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ لڑکی زیر لب ورد کرتے ہوئے خاصی اندھیری چھت پر کسی کی موجودگی سے مکمل طور پر بے خبر تھی، اور علی شیر جو ابھی کچھ دیر پہلے عورت کو اپنی نسوانیت اور عزت محض چند نوٹوں کے بس رونتا دیکھ کے آیا تھا، اس یکسر مختلف اور معطر روپ کو سامنے پا کے پلکیں تک چپکانا بھول گیا تھا۔ وہ کوئی حور یا اپسرا نہیں تھی، مگر سبز دوپٹے کے حالے میں لپٹا اس کا نرم گلابی چہرہ علی شیر کو اپنے سامنے آنے والے ہر حسین چہرے سے بڑھ کے لگا تھا۔ وہ اسے دیکھنے میں اس حد تک محب ہوا تھا کہ اسے اپنی انگلیوں میں دبی جلتی ہوئی سگریٹ بھی یاد نہ رہی تھی، جو دھیرے دھیرے راکھ کا ڈھیر ہوتی اس کی انگلیوں تک آ پہنچی تھی۔ اپنے دھیان میں ٹہلتے ہوئے وجود نے چونک کر سر اٹھاتے ہوئے اپنے ارد گرد دیکھا تھا، یوں جیسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا ہو۔ اس نے رک کر اپنی طرف کا جائزہ لینے پر علی شیر کی نظریں بھی دوبارہ اس کی طرف اٹھی تھی، جو اب چلتے ہوئے ریلنگ کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ جو ہی لڑکی کو سامنے ایک مرد کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات بڑی تیزی سے ابھرے تھے۔ سرحد سے پیچھے ہٹتے ہوئے وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھی تھی، اور علی شیر کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے موجود چھت پر ویرانی اور اندھیرا چھا گیا تھا۔
اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ جو اب تک کسی خواب کسی کیفیت میں گم سم سا کھڑا تھا اختیار ایک گہری سانس لیتا حقیقت میں لوٹ آیا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کا دکھ اور تناؤ دونوں ہی مکمل طور پر غائب ہو چکے تھے۔ نرم نرم سا ایک عجیب احساس اس کے پورے وجود کو اپنے لپیٹ میں لے چکا تھا، جس کے زیر اثر وہ سرشار سا خود بھی نیچے اتر کر باہر پورچ میں موجود اپنی گاڑی کی جانب چلایا تھا۔ اسے گاڑی سٹارٹ کرتا دیکھ کر چوکیدار نے تیزی سے آگے بڑھ کر گیٹ کھولا۔ اگلے ہی لمحے اس کی سیاہ چمکتی ہوئی کرولا سڑک کے کنارے رکی تھی۔ دروازہ کھول کے وہ پیچھے کھڑے چوکیدار کی حیران نگاہوں کی پرواہ کیے بنا سامنے موجود بنگلے کے گیٹ کی جانب بڑھا تھا، جس پر لگے فصیح الحسن کے نام کی نیم پلیٹ کو بغور پڑھتا واپس اپنی گاڑی میں آ بیٹھا تھا۔ اگلی صبح 12:30 بجے کے قریب آفس پہنچ کر علی شیر نے پہلا کام محمود کو فصیح الحسن نامی بندے کے متعلق پوری معلومات اکٹھی کرنے کے لیے کہا تھا، اور خود وہ اپنے طے شدہ شیڈول کے مطابق گارڈز اور ڈرائیور کے ہمراہ یونیورسٹی روانہ ہو گیا تھا۔ داور اور مغیث کو ہمراہ لیا وہ ایک شان بے نیازی سے جلتا ہوا وی سی کے آفس میں چلایا تھا، جہاں تھوڑی دیر بیٹھنے اور ہلکی پھلکی ریفریشمنٹ لینے کے بعد وہ ہمیشہ کی طرح صرف اپنی پارٹی کے بندوں کے ہمراہ یونیورسٹی کا چکر لگانے کے لیے نکل کھڑا ہوا تھا۔ سر آج تو صبح سے آصف میر اس کے بندے نظر ہی نہیں آئے۔ اس کے برابر چلتے مغیث نے مسکراتے ہوئے کہا تو علی شیر کے لبوں پر بھی مسکراہٹ دوہرائی۔ اچھا تو پھر کیوں نہ چل کے اسے شرف ملاقات بخشا جائے؟ وہ استہزئی انداز میں بولا تو اس کے ساتھ چلتے سبھی لوگ مسکرا دیے۔ چلیں سر۔ وہ لڑکوں کی رہنمائی میں آڈیٹوریم کے پیچھے موجود پرانی کلاسز کی جانب چلایا تھا، جہاں آصف میر اپنا ڈیرا جمایا کرتا تھا۔ اسے اس طرف آتا دیکھ کر بہت سی حیران نگاہیں ان کی طرف اٹھی تھیں، اور کئی قدم تیزی سے اندر بیٹھے افراد کو مطلع کرنے کی غرض سے بڑھے تھے، جس کے نتیجے میں اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی آصف اپنے لڑکوں سمیت باہر آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ آئیں گھر میں ہمارے خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنے گھر کو دیکھتے ہیں۔ اپنے مخصوص وقار انداز میں چلتا علی شیر اس کے قریب آ رکا تو آصف میر نے کاٹدار انداز میں شیر پڑا اور بظاہر مسکراتے ہوئے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ میں تو سمجھا تھا کہ تم مجھے اپنے گھر کے گیٹ پر ریسیو کرنے آؤ گے، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ تم تو صبح سے گوشہ نشین ہو تو میں نے سوچا کیوں نہ میں خود ہی مزاج پرسی کر آؤں۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے علی شیر نے بھی مسکرا کر اسے جتایا تو آصف میر کی مسکراہٹ سمٹ سی گئی۔ اس کے چہرے کے بدلتے تاثرات علی کو اندر تک مزہ دے گئے تھے۔ ویسے اب تک تمہیں اس بات سب کا عادی ہو جانا چاہیے، علی ہز اٹھانے والے انداز پہ اس پر زور دیتے ہوئے بولا تو آصف بلبلا کر بولا ہمارے یہاں تو طاقت اور پوزیشن کو ہمیشہ سے ہی سلام رہے، تم لوگوں کے ڈر کو ان کا احترام سمجھنے کی غلطی مت کرو۔ علی نے گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا شانہ تھپتھپایا، تم اپنے دل کو انہی طفل تسلیوں سے بہلاؤ، میں جب تک تمہارے گھر کے لیے کچھ کام کر لوں۔ نے گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا شانہ تھپتھپایا، تم اپنے دل کو انہی طفل تسلیوں سے بہلاؤ، میں جب تک تمہارے گھر کے لیے کچھ کام کر لوں۔ وہ ایک تمسخرانہ نظر اس پہ اور اس کے ساتھیوں پہ ڈالتا پیچھے پلٹا، ان کی صورتیں یکلخت اسے ایک نئی راہ سجا گئی تھی۔ داور تم کل ہی یونیورسٹی میں میری جانب سے ضرورت مند اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس اناؤنس کر دو، باقی کی تفصیل میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا۔ وہ انہیں مکمل طور پر نظر انداز کیا آگے بڑھ گیا تو پیچھے کھڑے آصف میر کے تن بدن میں آگ لگی۔ الو کا پٹھا دانت پساتے ہوئے اس کے شرارے برساتے نظریں علی شیر کی چوڑی پشت پر جمی تھی۔ میرا یہ تو بہت بڑا داؤ کھیل گیا ہے میر، پورے یونیورسٹی میں اس کے نام کے ڈنکے بج جائیں گے۔ اسد نے پریشانی سے آصف کا چہرہ دیکھا۔ ڈنکے بجیں گے لیکن بدنامی کے، خود کو بڑی توپ چیز تصور کرتا ہے نا اسے۔ اب میں بتاؤں گا کہ سیاسی داؤ پیچ کہتے کسے ہیں۔ مٹھیاں بھینجتے وہ منتقمانہ لہجے میں گویا ہوا تو اسد بے اختیار ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے اس نے نئی مشکل کا کوئی حل سوچنے لگا۔ وہ اس وقت ہر شام کی طرح جمنا خان کے ٹینس کورٹ میں اپنی قریبی دوست محسن کے ساتھ تھا۔ گیم کھیلنے میں اس نے کبھی لاپرواہی نہیں برتی تھی، جب بھی اس کی صحت قابل رشک اور جسم بے حد مضبوط تھا۔ اس پہ متضاد اس کا 6 فٹ سے نکلتا ہوا قد، چوڑی پیشانی اور ارادوں کی طرح اٹل کھڑی ناک اور مغرور آنکھیں دیکھنے والے کو ایک لمحے کے لیے اپنے سحر میں گرفتار کر لیا کرتی تھی، مگر وہ شان استغنا کے ساتھ آگے بڑھ جانے کا عادی ہو رہا تھا۔ لیکن اس بار نہ جانے کیا ہوا تھا کہ باوجود آج کی بے تحاشا مصروفیت کے وہ خود کو کل رات کے سحر سے نکال نہیں پایا تھا۔ لاشعوری طور پر اس لڑکی کے بارے میں سوچتے ہوئے وہ بے چینی سے محمود کی کال کا منتظر تھا، جب مان سائیڈ لائن پہ کھڑے اس کے ملازم نے اس کا موبائل فون اس کی جانب بڑھاتے ہوئے انتظار کی کوفت سے اسے نجات دلائی تھی۔ ہاں بولو محمود۔ وہ اپنی بے ترتیب سانس کے ساتھ ملازم کے ہاتھ سے تولیہ لیتا چیئر پہ آ کے گر سا گیا۔ سر فصیح الحسن مشہور
کنسٹرکشن کمپنی حسن بلڈرز کے مالک ہیں۔ ان کے 2 بھائی آرمی میں جبکہ ایک بھائی لندن میں ہوتے ہیں۔ بہن کوئی نہیں ہے، ایک بیٹی علینا اور ایک بیٹا عمر ہے۔ بیٹی ان کی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے جبکہ بیٹا بھی انجینئرنگ کی تعلیم کے لیے انگلینڈ گیا ہے۔ انکم ٹیکس اور بینک اکاؤنٹس کی ڈیٹیل میں صبح آفس۔ بیٹی کس یونیورسٹی میں پڑھتی ہے؟ علینا نام ذہن میں دہراتے ہوئے اس نے ٹوک دیا تو تیزی سے تفصیل سناتا محمود ایک پل کے لیے رک گیا۔ معاملے کی نوعیت سے اب سمجھ میں آئی تھی کہ جبکہ اس نے تو فصیل حسن کی فیملی کے متعلق سرسری اور آفیشیل انفارمیشن ڈیٹیل میں اکٹھی کی تھی، سر یہ تو میں نے پتہ نہیں کروایا، وہ جھجکتے ہوئے بولا تو علی شیر کے چہرے پر بیزاری چھا گئی، لیکن چونکہ وہ جانتا تھا کہ محمود کی اس میں کوئی غلطی نہ تھی اس لیے وہ بگڑنے لڑنے کی بجائے تحمل سے بولا، اٹس اوکے سر، کل تک آپ کو اس کے بارے میں پوری انفارمیشن مل جائے گی۔ وہ اگلے ہی پل مستعدی سے بولا تو علی شیر نے ہاتھ میں پکڑا تولیا خوف سے میز پر پھینک دیا۔ اس کی اس حرکت پر اس کے برابر کرسی سنبھالتے محسن نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا، جس کا موڈ چند لمحے بیشتر کے برعکس خاصا آف لگ رہا تھا۔ فی الحال اس کی ضرورت نہیں، نہ جانے کیوں اسے یکا یک اپنی اس غیر اضطرابی کیفیت سے ہی الجھن ہونے لگی تھی۔ آخر وہ اتنا مضطرب کیوں ہو رہا تھا؟ اب ایسی بھی کوئی دنیا سے ماورا چیز نہیں تھی، کسی نے اسے سختی سے باور کروایا تو وہ کل رات کی اپنی اس کیفیت کو پیچھے دھکیلتا ایک بار پھر وہی علی شیر باران بننے کی کوشش کرنے لگا جس نے ہمیشہ اپنے لیے دلوں کو فرش راہ ہوتے دیکھا تھا اور جو خود صنف مخالف پر نگاہ غلط ڈالنا بھی اپنی توہین سے تصور کرتا تھا۔ جیسے آپ کہیں، اس کے جواب میں محمود فقط اتنا ہی کہہ سکا تھا، اور سر فصیل حسن کے متعلق انفارمیشن اسے بھی رہنے دو۔ وہ بے حد بے تاثر سے لہجے میں بولا تو حیران سا محمود ایک پل کے لیے خاموش ہو گیا۔ کہاں تو وہ صبح تک ساری معلومات فوری اکٹھی کرنے کے لیے کہہ رہا تھا اور کہاں اب سرے سے ہی منع کر رہا تھا۔ اوکے سر، تابعداری سے کہتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر ڈالا تو علی نے بھی ہاتھ میں پکڑا فون بے دلی سے میز پر ڈال دیا۔ یہ اچانک اسے ہوا کیا تھا وہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ آنے والے دنوں میں علی شیر باران کی جانب سے تشہیر ہونے والی اسکالرشپس کا چرچا پوری یونیورسٹی میں ہونے لگا تھا۔ اس کی ذات یکا یک ان اسٹوڈنٹس کے درمیان بھی مشہور ہو گئی تھی جو یونیورسٹی سے پڑھائی کے غرض سے آتے تھے اور جن کا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہ تھا۔ ایسے میں آصف میر اور اس کے کارکنوں کی جھنجھلاہٹ اور غصہ کافی حد تک بڑھ گیا تھا، جس کی وجہ سے یونیورسٹی کے ماحول میں پچھلے کچھ دنوں سے خاصی کشیدگی در آئی تھی۔ چھوٹی سی بات بھی ایک بڑے ہنگامے کا سبب بن سکتی تھی اور آج کیفیٹیریا میں یہی ہوا تھا جب ایک معمول سی بات پہ دونوں پارٹیوں کے بندوں نے دستوں کے گربان ہونے میں ایک لمحہ نہیں لگایا تھا۔ ایسے میں کسی نے فائرنگ شروع کی اور کسی نے پتھر اٹھایا، کچھ پتہ نہیں چلا تھا، ہاں لیکن برپا ہونے والے ہنگامے نے اسٹوڈنٹس کو ہراساں ہو کے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ لوگوں سامنے سے نہیں، لائبریری کی طرف سے نکلے، باہر پتھراؤ ہو رہا ہے۔ وہ ساری کلاس فیلوز بھاگتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کے مین دروازے کی جانب جا رہی تھی جب دوسری جانب سے چند لڑکے دوڑتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کی بات پہ روحانسی ہوتی وہ سب ڈپارٹمنٹ کے پچھلے دروازے کی جانب لپکی تھی جو لائبریری کی طرف کھلتا تھا، مگر باہر نکل کے اسے احساس ہوا تھا کہ ان برستے پتھروں میں گیٹ تک پہنچنا تو دور، وہ لائبریری کا وسیع العریض لان ہی عبور کر لیتی تو بڑی بات تھی۔ یا اللہ ہم کیا کریں، روحانسی ہوتی ناجیہ نے بھرے ہوئے لہجے میں کہا تو سب کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ بے بسی کی تصویر بنی، وہ سب اپنے ڈپارٹمنٹ کے پچھلے برآمدے میں کھڑی دور پار حشر کو متفکر نگاہوں سے دیکھتی ہول رہی تھی جب فضا میں سائرن کی آوازیں گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ارد گرد برستے پتھر جیسے تھم سے گئے تھے، لیکن بھاگتے قدموں میں اچانک اضافہ ہو گیا تھا۔ چلو جلدی نکلو، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ان چاروں نے بھی باقی لڑکیوں کے ساتھ سامنے کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ ایک لائبریری کا لان عبور کر کے وہ سب مین گراؤنڈ کے ارد گرد اپنی چوڑی سی سڑک پر آ پہنچی تھی جس کے انتہائی سرے پہ واقع پارکنگ لاٹ سے متصل گیٹ کے ارد گرد بے پناہ رش کے درمیان پولیس موبائلز دور سے ہی کھڑی نظر آ رہی تھی۔ لوگوں کے درمیان بمشکل جگہ بناتے ہوئے وہ تیز قدموں سے وی سی کے آفس تک پہنچے ہی تھے کہ نہ جانے کہاں سے ایک پتھر اڑتا ہوا آ کر علینا کے سر پہ لگا تھا اور سی کی آواز کے ساتھ بے اختیار سر تھام کے نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ علینا ملیحہ کی چیخ پر نہ صرف وہ تینوں بلکہ ارد گرد موجود لوگ اور وی سی کے ساتھ آفس سے نکلتے علی شیر نے بھی چونک کر سامنے دیکھا تھا، جہاں زمین پر ایک لڑکی کو سر پکڑے بیٹھا دیکھ کر وہ تیزی سے سامنے کی 3-4 سیڑھیاں عبور کرتا نیچے اترا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر سبھی از خود اس کے راستے سے پیچھے ہٹے تھے۔ ایکسکیوز می، آپ ٹھیک تو ہیں؟ زخمی کے پاس پہنچنے پر اس نے متفکر نظروں سے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جس کی سہیلیاں اسے تھامے بیٹھی تھی۔ پانی، وہ بمشکل تمام بولی تو علی شیر نے پلٹ کر آواز بلند کسی کو آفس سے پانی لانے کے لیے کہا تھا۔ پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا ملیحہ نے اس کا چہرہ اونچا کیا تھا اور علی شیر بری طرح چونک گیا تھا۔ زرد چہرے اور بہتی اشکوں کے ساتھ زمین پر نڈال گری لڑکی علینا پھنسی ہوگی اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس کے سر سے تو خون بہہ رہا ہے۔ اس کے سر اپنے بازو پر ٹکائے بیٹھی تمسین نے اس کے بالوں کو گیلا محسوس کرتے ہوئے ہاتھ سے چھو کر دیکھا تو اس کی انگلیوں پر خون لگ گیا تھا۔ او گاڈ! تمسین کی بات پر ناجیہ نے بے اختیار رو پڑی تھی جبکہ علی شیر تیزی سے جیب میں پڑا موبائل نکالتے ہوئے نمبر ملایا۔ گاڑی کہاں ہے؟
چھوٹتے ساتھ ہی اس نے دوسری طرف موجود بندے سے استفسار کیا، گاڑی وی سی کے دفتر کے جتنا ہو سکے قریب لے آؤ، کسی کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ اس نے ڈرائیور کو ہدایت دیتے ہوئے فون بند کیا۔ آپ لوگ پریشان مت ہو، ہم ابھی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ وہ ان تینوں کو تسلی دیتے ہوئے بولا تو تمسین نے اچھل کر سامنے بیٹھی ملیحہ کی جانب دیکھا، لیکن آپ ہیں کون؟ تمسین نے ملیحہ کے چہرے سے نگاہیں اٹھاتے ہوئے سامنے کھڑے اجنبی کی طرف دیکھا، علی شیر باران، اور ان تینوں نے بے اختیار ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا، مگر چونکہ فی الحال اور کوئی راستہ نہ تھا اور نہ ہی علینا کا خون رکنے کا نام لے رہا تھا، اس لیے وہ تینوں آنکھیں بند کیے بمشکل علینا کو سنبھالتی اس کی لینڈ کروزر تک چلی آئی تھی، جو اس رش میں یہاں تک کیسے پہنچتی تھی، اور اس سے بھی حیران تھی جبکہ پیچھے کھڑی اوپن جیپ میں اسلحے سے لیس بارودیم گارڈز کو دیکھ کے وہ گھبرائی تھی۔ آپ مجھ پر ٹرسٹ کر سکتی ہیں۔ ان کے چہرے پر بکھرے تذبذب کو دیکھتے ہوئے علی شیر نے رسان سے کہا تو ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتی گاڑی میں سوار ہوں گی۔ اس کے پیسنجر سیٹ پر بیٹھتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھائی تھی اور سامنے موجود لوگ راستے سے یوں ہٹے تھے گویا کسی شہزادے کے سواری کے آگے سے رایا ہٹتی ہے۔ بے اختیار ان تینوں کی نظریں ایک دوسرے کی جانب اٹھی تھی۔ بالآخر شہزادے جان عالم نے یہ مہربانی ان پر کیوں کی تھی؟ ہول کر سوچتے ہوئے تمسین نے دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا تھا۔ تمہیں علی شیر بران ہاسپٹل لے کے گیا تھا۔ سب کے کمرے سے نکلتے ہی اسد نے سرد نگاہوں سے بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز علینا کو گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے ان کے گھر آیا ہوا تھا۔ اس کے سر میں 6 ٹانکے آئے تھے۔ تمسین نے اسپتال پہنچتے ہی فصیح صاحب کو فون کر کے فوراً پہنچنے کے لیے کہا تھا۔ اس دوران سارا ٹریٹمنٹ علی شیر نے خود اپنی نگرانی میں کروایا تھا، جس پہ فصیح الحسن کے اس کے بےحد شکر گزار ہوئے تھے۔ بہرحال شام کی چائے سے فراغت کے بعد وہ تینوں ڈرائیور کے ہمراہ اپنے گھروں کی جانب روانہ ہو گئی تھی۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی اکبر اوان اپنی پوری فیملی کے ساتھ چلے آئے تھے۔ علینا کے زخمی ہونے کی خبر انہیں اسد نے دی تھی، جس کے علم میں خود یہ ساری بات 4 بجے کے قریب اپنے ایک دوست کے ذریعے آئی تھی، اور وہ تب سے لے کر اب تک اپنا ڈھیروں خون چلا چکا تھا۔ اسپتال سے فراغت کے بعد وہ ان چاروں کے لیے گھر چلے آئے تھے، جہاں علینا تو دعاؤں کے زیر اثر سو گئی تھی، لیکن وہ تینوں اس کے کمرے میں بیٹھی دیر تک آج کے واقعے اور علی شیر بران کو ڈسکس کرتی رہتی۔ وہ حقیقتاً اتنا خود ترس تھا یا ہمارے ہاں کہ 80% مردوں کی طرح اس کی رحم دلی محض لڑکیوں کو دیکھ کر جاگی تھی۔ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ جی، اس کے چہرے پر چھائی ناراضی کو تکتے ہوئے آہستگی سے بولی تو وہ کانچ پہ مکہ مارتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تو مر رہی تھی کیا جو صبر نہیں کر سکتی تھی؟ اسد، اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ میں خود تو نہیں گئی تھی، بلکہ تمسین بتا رہی تھی کہ وہ لوگ بھی یوں ایک انجان آدمی کے ساتھ کبھی نہیں جاتی اگر جو حالات اتنے خراب نہ ہوتے۔ حالات ہمیشہ کے لیے تو خراب نہیں ہوئے تھے، کچھ تھوڑی دیر میں سنبھل ہی جاتے۔ تم اکیلی تو زخمی نہیں ہوئی تھی نا؟ اس کی آنکھوں میں تیرتی نمی کی پرواہ کیے بنا اسی لہجے میں سے گھورتے ہوئے بولا تو آنسو بے اختیار اس کے گالوں پر ڈھل گئے۔ پوری پارٹی کے سامنے تم نے مجھے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، اور میری تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پوری یونیورسٹی میں اس سے صرف تم ملی تھی مدد کرنے کے لیے، باقی زخمی اس الو کے پٹھے کو کیوں نظر نہیں آئے؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولا تو علینا کا ضبط بھی جیسے جواب دے گیا۔ یا مجھ سے پوچھنے کے بجائے اس الو کے پٹھے سے کیوں نہیں پوچھتے؟ شٹ اپ، پتہ بھی ہے کس قدر کرپٹ آدمی ہے وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ نہیں، اور نہ ہی مجھے اس کے کریکٹر کے بارے میں جاننے کا کوئی شوق ہے۔ میں اس کے ساتھ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ بحالت مجبوری لے جائی گئی تھی۔ اگر اتنی پرواہ تھی میری تو جب ہنگامہ شروع ہوا تھا تو آپ سب سے پہلے مجھے وہاں سے نکالنے کی کرتے، مگر آپ نے میری مدد تو دور مجھے ایک فون تک کرنے کی زحمت نہیں کی۔ کیا میں آپ کی ذمہ داری نہیں تھی؟ فہمائشی نظروں سے اس کی جانب دیکھتی وہ سخت لہجے میں بولی تو مقابل کھڑا اسد شرمندہ سا ہو گیا۔ میں نے آپ کی ہر غلطی کو ہمیشہ اگنور اور ہر مجبوری کو سمجھنے کی غلطی کی ہے اسد، پھر آج آپ کیوں میری مجبوری کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں یہ سمجھ رہے کہ آج جو کچھ بھی ہوا اور محض ایک اتفاق تھا جس کی وجہ سے آپ کو کسی کے سامنے شرمندہ یا جواب دہ ہونے کی ضرورت نہیں؟ بولتے ہوئے اس کا لہجہ آخر میں دھیما پڑ گیا تو اسد ایک گہری سانس لیتا بیڈ کی پائنتی کے پاس بیٹھ گیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے اس بارے میں اتنا اگریسو ہو کے نہیں سوچنا چاہیے۔ رہی بات یونیورسٹی کی تو میں اس وقت میر کے ساتھ نرم لہجے میں بولتا وہ ہمیشہ کی طرح اپنے مسئلے اپنی توجہات بیان کرنے لگا تھا، اور سر جھکائے افسردہ سے لینا یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اسد ایوان کی ترجیحات کی فہرست میں اس کا نام کب اول نمبر پر آئے گا۔ اگلی صبح وہ سو کے اٹھی تو سر میں درد خاصا کم تھا۔ رات بھر جو حرارت رہی وہ بھی اس وقت نہیں تھی۔ گھڑی پر نگاہ ڈالی وہ آہستگی سے اٹھ کے باتھ روم کی جانب چلتی تھی۔ منہ ہاتھ دھو کے وہ باہر آئی تو صوفیہ بیگم بیڈ شیٹ ٹھیک کر رہی تھی۔ میں تمہیں ہی دیکھنے آئی تھی، کیسی طبیعت ہے؟ وہ ہاتھ میں پکڑا تکیہ جگہ پہ رکھتی اس کے قریب چلی آئی۔ شکر ہے بخار تو اترا، اس کی پیشانی چھوتے ہوئے انہوں نے اطمینان بھرا سانس لیا۔ زخم میں درد تو نہیں؟ انہوں نے متفکر نظروں سے اس کا چہرہ دیکھا تو علینا ان کے خود ہی سوال جواب کرنے پر مسکرا دی تھی۔ اس کی ماں کل سے کتنی پریشان تھی وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ رات بھی اس کے پاس سوئی تھی اور ذرا سی آہٹ پر 10 بار اٹھ کے بیٹھی تھی، جبکہ اگلے نے کتنے آرام سے اسے مرنے کا تانا دے دیا تھا۔ نہیں، اور اب آپ بھی پریشان مت ہو، میں کافی بہتر محسوس کر رہی ہوں۔ بے اختیار ان کا ہاتھ تھام گئی تو صوفیہ نے اسے سینے سے لگا لیا۔ لوشن ہاتھ میں ڈالے وہ
چہرے پر لگاتی آئینے میں اپنے سر پہ بندھی پٹی کو دیکھ رہی تھی جب سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بجنے لگا۔ آگے بڑھ کر اس نے موبائل اٹھاتے ہوئے اسکرین پر نگاہ ڈالی جب ایک انجانا نمبر جگمگا رہا تھا۔ ہیلو، کال ریسیو کرتے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا، علینا فصیح بات کر رہی ہیں؟ دوسری جانب سے ایک بھاری انجانا لہجہ ابھرا تو علینا کے چہرے پر الجھن در آئی۔ جی لیکن آپ کون؟ میں علی شیر باران بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے اپنا تعارف کروایا گیا تو لینا اپنی جگہ پر تھم سی گئی۔ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس کی کیفیت سے بے نیاز مقابل نے انتہائی نارمل لہجے میں استفسار کیا تو ایک لمحے کے لیے علینا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ جی ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس میرا نمبر کہاں سے آیا؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے بظاہر اعتماد سے پوچھا۔ ذہن میں یکلختی اسد کی باتیں گھومنے لگی تھی۔ آپ کی فرینڈ سے لیا تھا۔ نہ جانے کیوں علینا کو اس کی آواز مسکراتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میری فرینڈ؟ بے یقینی نہ صرف اس کے چہرے پر نہیں بلکہ لہجے میں بھی ڈر آئی تھی۔ اس کی اجازت کے بغیر وہ تینوں یہ حرکت کر ہی نہیں سکتی تھی، لیکن پھر اس شخص کے پاس نمبر آیا کہاں سے تھا؟ کیوں آپ کو میرا فون کرنا اچھا نہیں لگا؟ وہ اسی نارمل لہجے میں بولا تو علینا ایک گہری سانس لیتی ہمت مجتمع کرتے ہوئے بولی، مجھے کسی بھی اجنبی کا فون کرنا اچھا نہیں لگتا، لیکن ہم اجنبی تو نہیں ہیں۔ اس کے انداز میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ اگر آپ کی مراد کل کے واقعے سے ہے تو وہ محض ایک اتفاق تھا۔ آپ مجھے زخمی حالت میں عذرائے ہمدردی ہسپتال لے گئے، جس کے لیے میں آپ کی ممنون ہوں۔ اس سے زیادہ نہ آپ میرے بارے میں جانتے ہو نہ میں آپ کے، سو ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی کہلائیں گے۔ وہ شائستگی لیکن قدرے سختی سے گویا ہوئی۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ کے بارے میں بہت کچھ اور کافی پہلے سے جانتا ہوں تو معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ آپ کو غیر لڑکیوں کے بارے میں انفارمیشن اکٹھی کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ وہ اس کا احسان ایک طرف رکھتے ہوئے غصے سے بولی تو علی شیر بے اختیار ہنس دیا۔ مجھے آپ سے اسی جواب کی امید تھی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ نرمی سے کہتا ہے وہ فون بند کر دیا تو ساکھ علینا اس عجیب و غریب کال پر حیران اور پریشان ہوتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ بندہ اس کے بارے میں بہت کچھ اور کافی عرصے سے جانتا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا نئی مصیبت گلے پڑ گئی ہے؟ سوچتے ہوئے اس نے بے اختیار اپنی پیشانی مسلی، اور اگر جو اس نے یہی بکواس اسد سے کر دی تو اور اس تو آگے سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بلکہ اسے تو اب کل کا اتفاق بھی اتفاق نہیں لگ رہا تھا۔ واقعی کل اسے صرف ایک وہی ملی تھی اسپتال لے جانے کو، اور بھی تو کتنے لڑکے لڑکیاں زخمی ہوئے تھے، اور وہ باقیوں کو کیوں نہ اپنی گاڑی میں اسپتال لے گیا؟ یکایک اسے اسد کی بات صحیح لگنے لگی تھی، مگر اب یہ سوال یہ تھا کہ اگر اس نے دوبارہ رابطہ کیا تو اس نئی مشکل سے وہ کیسے نپٹے گی؟ ہونٹوں پر محسوس مسکراہٹ لیے علی شیر نے فون بند کرتے ہوئے چند لمحے پہلے علینا فصیح سے ہوئی گفتگو کو ذہن میں دہرایا تھا، اور اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ علینا فصیح کے ارد گرد موجود ڈھیروں لڑکیوں میں منفرد تھی، جس کی ایک اپنی باوقار اور ایک الگ شخصیت تھی، اور علی شیر باران جیسے شاندار اور مختلف بندے کو اچھوتی اور منفرد چیزیں ہمیشہ سے ہی بے حد متاثر کیا کرتی تھی۔ کیا تمہیں علی شیر باران نے فون کیا تھا؟ وہ تینوں اس کا محال معلوم کرنے علینا کی طرف آئی ہوئی تھی جب اس نے نئی گزشتہ روز آنے والی علی شیر کی کال کے متعلق بتاتے ہوئے ابھی بات شروع بھی نہیں کی تھی کہ حیرت زدہ سی تمسین بے اختیار چلا اٹھی تھی، مگر اس کے پاس تمہارا نمبر آیا کہاں سے؟ ملیحہ کے تاثرات بھی کم و بیش تمسین جیسے تھی، حیرت اور پریشانی میں ڈوبے، جبکہ ناجیہ ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ لبوں سے لگانا بھول گئی تھی۔ بقول اس کے اس نے میرا نمبر میری فرینڈ سے لیا تھا۔ علینا نے انہیں دیکھتے ہوئے مطلع کیا تو تینوں اچھلی پڑی۔ تم نے کیا ہمیں اتنا بے وقوف اور غیر ذمہ دار سمجھ رکھا ہے کہ ہم تمہارا نمبر ہر اہرے گہرے کو تھماتے پھریں گے؟ تمسین تو بھلبلا کر بولی تو علینا بے اختیار ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولی، مجھے پتا ہے یار کہ وہ غلط بیانی سے کام لے رہا تھا، لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ میرے بارے میں بہت کچھ اور کافی عرصے سے جانتا ہے۔ کیا؟ اس نئی اطلاع نے تو صحیح معنوں میں تینوں کی سیٹی گم کر دی تھی۔ مجھے تو سوچ سوچ کر پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ میرے بارے میں کیوں اور کس لیے انفارمیشن اکٹھی کرتا پھر رہا ہے، جبکہ میں نے تو اسے صحیح سے دیکھا تک نہیں۔ ویسے دیکھ لیتی تو اتنا ملال نہیں ہوتا۔ یخلق ناجیہ کی زبان میں کھجلی ہوئی تو تینوں بے ساختہ ہی مسکراتی۔ بکواس مت کرو، ملیحہ نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے گھورا تو ناجیہ ہاتھ میں پکڑا کپ نیچے رکھتے ہوئے جوش سے بولی، قسم سے علینا میں نے اتنا ہینڈسم بندہ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، اوپر سے کیا شان، کیا انداز ہے اس کا، پورا ہاسپٹل کا سٹاف اس کے آگے پیچھے پھیرا تھا، اور وہ تھا کہ کسی کو لفٹ ہی نہیں کروا رہا تھا۔ بالکل یہی بات میں نے بھی گاڑی میں بیٹھتے ساتھ ہی محسوس کی تھی، اور میری سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اس جیسے شخص نے ہماری مدد کیوں کی تھی۔ واپس آ کر بھی ہم نے اس کی ہمدردی کو ڈسکس کیا تھا، مگر وجہ نہیں سمجھ سکے تھے۔ تمسین نے پریشانی سے کہا تو لینا کی الجھن دو چند ہو گئی تھی، کس مشکل میں گرفتار ہو گئی ہے؟ پتہ ہے سب کہہ رہے تھے کہ انہیں کرپٹ آدمی ہے، انتہائی کرپٹ آدمی ہے وہ، اللہ رحم کرے۔ ویسے تم نے اس بات کا اصل سے ذکر کیا؟ ملیحہ نے اس کی جانب پریشان نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں یار، وہ تو پہلے ہی اتنا ناراض ہو رہے تھے کہ ہم اس کے ساتھ اسپتال کیوں گئے، وہ متفکر لہجے میں بولی تو تمسین خفگی سے گویا ہوئی۔ نہیں غیر، یہ بات تو وہ غلط کہہ رہی ہیں، ہم کوئی خوشی سے اس کے ساتھ تھوڑا ہی گئے تھے، اگر ہمارے پاس کوئی اور آپشن ہو تو ہم بھلا کیوں ایک اجنبی کا احسان لیتے۔ صحیح کہہ رہی ہے تمسین، اس وقت تمہاری جو حالت تھی میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے تمہارا خون دیکھ کے۔ ناجیہ نے یاد کرتے ہوئے یہ بے اختیار جھجری لی تو علینا ایک بوجھل سانس لے کر رہ گئی۔ یونیورسٹی میں ہونے والے ہنگامہ رائی کے نتیجے میں اگلے 2 دن یونیورسٹی بند رہی تھی۔ تمام آفیشلز نے سیاست کے نام پر آئے دن ہونے والے ان جھگڑوں اور تعلیم کو پہنچنے والے نقصان کے خلاف وائس چانسلر کو سخت ایکشن لینے کے لیے کہا تھا، اور یوں وہ دونوں پارٹیوں کے اہم کارکنوں کو
اپنے آفس بلانے میں پر مجبور ہو گئے تھے۔ ایکسکیوز می سر، اگر علی شیر اس معاملے میں اتنے حساس ہو رہے ہیں تو انہوں نے خود یہاں آنے کی زحمت کیوں نہیں کی؟ آصف میر نے تنزیہ نظروں سے وی سی کو دیکھتے ہوئے ٹوک دیا۔ اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی موجودگی ہماری کارروائی پر کسی بھی طرح سے اثر انداز ہو۔ وی سی نے اسے کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ان کا جواب داؤ پر اور مغیث کے لبوں پر محظوظ سی مسکراہٹ بکھیر گیا تھا، جسے اسد ایوان نے کینہ توس نظروں سے دیکھتے ہوئے رخ موڑ لیا۔ یعنی آپ مانتے ہیں کہ ان کی موجودگی آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتی ہے؟ آصف میر چپتے ہوئے لہجے میں بولا تو وی سی اپنی جگہ پر جزبوز ہوتے ہوئے محض ایک نظر ٹیبل کے دوسری جانب بیٹھے آصف کو دیکھ کر رہ گئی، جس کے لبوں پہ کھلتی تنزیہ مسکراہٹ انہیں سلگا کی تھی۔ اگر وہ چاہ کر بھی اسے کچھ زیادہ نہ کہہ سکتے تھے۔ اسے چند جن ہستیوں کی پشت پناہی حاصل تھی وہ کوئی معمولی لوگ نہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یونیورسٹی سے کتنے سال پہلے پاس آؤٹ ہو جانے کے بعد بھی یہاں نہ صرف دندناتا پھر رہا تھا بلکہ انتہائی سکون سے یہاں بیٹھ کر اپنی پارٹی کا یوتھ ونگ بھی چلا رہا تھا۔ اثر انداز تو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے، وگرنہ جو تماشا آپ لوگوں نے یونیورسٹی میں لگا رکھا ہے اس کے بعد تو اصولاً آپ لوگوں کو میرے آفس میں نہیں بلکہ یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر ہونا چاہیے۔ انہوں نے ایک جتائی نظر آصف کے چہرے پر ڈالتے ہوئے باقی تینوں لڑکوں کو بھی فہمائشی نظروں سے دیکھا۔ سر، 2 دن پہلے جو کچھ ہوا اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں۔ انفیکٹ ہم تو پچھلے کتنے ہی دنوں سے باران صاحب کی جانب سے اناؤنس ہونے والی اسکالرشپ کے سلسلے میں مصروف ہے، لیکن جس دن سے اسکالرشپس کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس روز سے یہ لوگ نہ صرف لڑائی کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں بلکہ ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ سلسلہ رک جائے۔ داور نے مقابل بیٹھے وی سی کی جانب دیکھتے ہوئے صفائی دی۔ ہو نہ ہمیں کیا پڑی ہے ہم ان کے کسی سلسلے میں رکاوٹیں کھڑی کریں؟ یہ لوگ اب خود اپنے اس ڈرامے کو ختم کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ آصف نے استہزیہ انداز میں ہنکار بھرتے ہوئے کندھے اچکائے تو داور نے ایک جھٹکے سے رخ موڑتے ہوئے خود سے ذرا فاصلے پر کرسی سنبھالتے بیٹھے آصف پر ایک سلگتی ہوئی نگاہ ڈالی۔ ہمیں اس بحث میں نہیں پڑنا کہ کون کیا کر رہا ہے اور کیا نہیں، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کی دعوت کی وجہ سے ہمارے ادارے کا نہ صرف دام بدنام ہو رہا ہے بلکہ طلباء کا قیمتی وقت بھی برباد ہو رہا ہے۔ آپ لوگوں کی غیر ذمہ داری کی وجہ سے نہ صرف یونیورسٹی کے املاک کو نقصان پہنچا ہے بلکہ کتنے ہی طلباء زخمی بھی ہوئے ہیں۔ خدا نہ خواستہ اس روز اگر کوئی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا تو آپ بتائیں ہم ان کے والدین کو کیا جواب دیتے؟ وی سی نے غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے انہیں گھورا تو بے اختیار وہ نظر چرا گئے۔ میری برداشت اب جواب دے گی ہے اور یہ ہم سب کا مشترکہ فیصلہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنے رویے تبدیل نہ کیا تو ہم سب مل کر آپ کے خلاف ایکشن لیں گے، پھر چاہے ہمیں اپنی کرسیوں سے کیوں نہ ہاتھ دھونا پڑ جائے۔ انگلی اٹھاتے ہوئے انہوں نے انتہائی سخت لہجے میں وارن کیا۔ سر، ہماری طرف سے آئندہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی، لیکن آپ پلیز ان لوگوں سے کہیں کہ یہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ مغیث نے بنا صرف اور آصف کی طرف دیکھے ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کیا تو وی سی کی غسیلی نگاہیں بے اختیار آصف میر کی جانب اٹھ گئی تھی۔ آپ لوگوں کو میری لاسٹ وارننگ ہے، ورنہ مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ مجھے آپ لوگوں کی سرگرمیوں کو یونیورسٹی سے باہر تک محدود کرنا پڑے گا۔ ان کی بات جہاں کمرے میں موجود ہر فرد کو حیران کر گئی، وہیں آصف میر کا چہرہ بھی تیزی سے سرخ ہو گیا تھا۔ بہت بڑی بات کہہ گئے ہیں آپ، ان کے چہرے پر نگاہیں جما ہوئے انتہائی سرد لہجے میں بولا تو وی سی اس بات میں سر ہلا گئے تھے۔ میں جانتا ہوں اور میری یہ وارننگ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اب ہمارے فیصلے سے روگردانی کرے گا۔ اور بنا کسی ہچکچاہٹ کے واضح الفاظ میں بولے تو چند لمحے بغور ان کے جانب دیکھنے کے بعد آصف جب بولا تو حیران کن طور پر اس کا لہجہ نرم لیا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو ہماری طرف سے بھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، لیکن اپنی اس وارننگ پر آپ قائم رہیے گا۔ آنکھوں میں عجیب سی چمک لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتا اسد ایوان بھی اٹھ گیا، جبکہ مغیث اور داور نے بے اختیار ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا۔ ناجیہ کی بڑی بہن کی منگنی تھی۔ فنکشن شہر کے بہترین ہوٹلوں میں سے ایک میں ارینج کیا گیا تھا۔ وہ تینوں بھی اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ مدعو تھی۔ علینا شفون کے آف وائٹ لانگ شرٹ جس کے بازو اور گلوں پر موتیوں نگینوں کا بہت نفیس کام بنا ہوا تھا کے ساتھ آف وائٹ سلک کا پاجامہ پہنے، کانوں میں کندن کے اویزے ڈالے، اپنے ڈرائی کیے بالوں اور مناسب میک اپ کے ساتھ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ چونکہ ان چاروں سہیلیوں کو فیملیز کا بھی آپس میں ملنا جلنا تھا، اس لیے فنکشن میں وہ تینوں ہر جگہ ناجیہ کے ساتھ پیش تھیں۔ رسم سے پہلے نیکا کو فوٹو سیشن کے لیے ہال سے ذرا آگے موجود کمرے میں بلوایا گیا تو ناجیہ کو اپنے پاپا کے ساتھ مصروف گفتگو دیکھ کر تمسین اور علینا سے تھام کر متعلقہ کمرے تک لے آئی جہاں اس کی نندیں اور منگیتر پہلے سے موجود تھے۔ علینا پلیز ذرا امی کو بلا لاؤ، اسے کاؤچ پر بٹھا کر پلٹنے کو تھا جب انیکا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے آہستگی سے کہا تھا۔ اس بات میں سر ہلاتے وہ تمسین کو اس کے پاس ٹھہرنے کے لیے کہہ کر خود کمرے سے باہر نکل آئی تھی، مگر سامنے سے آتی ناجیہ اور اس کی امی کو دیکھ کر وہ اپنی جگہ پر رک گئی تھی۔ تب بھی وسیع و عریض لابی کے دوسری جانب موجود سیڑھیوں سے اپنے دوستوں کے ساتھ اترتے علی شیر کی نظریں اس کی روشنیاں چڑکتے وجود پر پڑی تھی اور وہ اپنا اگلا قدم اٹھانا بھول گیا۔ سر سے پاؤں تک سجی سوری وہ اپنی پچھلی 2 ملاقاتوں کے برعکس بے حد مختلف اور بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کھلے بالوں کے درمیان اس کا چاند کی طرح دمکتا چہرہ چاند نموں کے لیے علی شیر کو جیسے مبہوت کر گیا تھا۔ کیا ہوا یار؟
اس کے یوں یکلخت رک جانے پر اس کے دوستوں نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تھا جو ان سے کئی سیڑھیاں اوپر کھڑا تھا۔ اپنے دھیان سے چونکتے ہوئے اس نے ایک لہجے کو اپنے دوستوں کی طرف دیکھ کر ایک بار پھر نگاہیں سامنے موجود چمکتے ہوئے وجود پر جما لی تھی جو اب پلٹ کر دو خواتین کے ساتھ آگے کو چل دی تھی۔ کچھ نہیں، دھیرے سے کہتے ہوئے تیز قدموں سے زینے عبور کر کے ان کے ہم قدم ہو گیا تھا، مگر ان کا دھیان چاہ کر بھی علینا فصیح سے ہٹ نہیں سکا تھا۔ اس کا دھیان، جس کا ہر روپ منفرد اور بے حد غضب کا تھا۔ تقریباً 12:30 بجے کے قریب علینا، صوفیہ بیگم اور فصیح صاحب کی گھر واپسی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر لاؤنج میں بیٹھ کر تقریب کے بارے میں بات کرنے کے بعد وہ تینوں اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ دروازہ بند کر کے علینا پیروں کو سینڈل سے آزاد کرتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ بیٹھی۔ ہاتھ میں پکڑا پرس ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے ایک نظر اپنا جائزہ لینے کے بعد جویلری اتارنی شروع کی تھی جب مان اس کے پرس میں رکھا موبائل بجنے لگا تھا۔ اپنا دھیان میں پرس کھول کر موبائل نکالتے ہوئے اس نے بنا نمبر دیکھے فون کان سے لگاتے ہوئے جو ہی ہیلو کہا، دوسری جانب سے آتی بھاری گمبھیر آواز اس کی دھڑکن تیز کر گئی تھی۔ ہیلو علینا صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ ہیلو کو قدرے کھینچ کر ادا کرتے ہوئے خاصے شگفتہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ کون بول رہا ہے؟ وہ اسے کسی طور پر تاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ اسے پہچان چکی ہے۔ جب بھی اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے اس نے اسپاٹ سا لہجہ اختیار کیا، اول تو میں یہ مان ہی نہیں سکتا کہ آپ نے مجھے نہیں پہچانا، لیکن پھر بھی اگر آپ انجان بننے پر تلی ہوئی ہیں تو کوئی بات نہیں، علی شیر بران بات کر رہا ہوں۔ وہ محظوظ سے لہجے میں بولا تو اس وجہ گھمنڈ علینا کو پیشانی کی شکن آلود کر گیا تھا۔ آپ کو یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ کوئی آپ کو بھلا نہیں سکتا؟ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے میں درانے والی تلخی کو چھپا نہ سکی، مگر دوسری جانب بھی شاید بلا کا خود پسند شخص تھا جب بھی وہ اس کے بات کا برا مانے بغیر انتہائی سکون سے گویا ہوا تھا، اس لیے کہ علی شیر بران کو بلانا اتنا آسان نہیں، اور اگر میں کہوں کہ میں کسی علی شیر بران کو نہیں جانتی تو وہ دو بدو بولی تھی، تو میں یہی کہوں گا کہ جھوٹ آپ جیسی سومو سلاد کی پابند لڑکی پہ جچتا نہیں ہے۔ وہ اس کی بات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مزے سے بولا تو دوسری طرف اس کے توقع کے عین مطابق چند پلے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ڈر گئی ہیں یا یہ سوچ رہی ہیں کہ میں آپ کے بارے میں یہ سب کیسے جانتا ہوں؟ اس نے مسکرا کر سوال کیا تو علینا اس کے درست اندازوں پہ کھولتی غصے سے بولی، نہ تو میں ڈرتی ہوں نہ ہی میں حیران ہوں، بلکہ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ جیسے ڈھیٹے انسان سے اپنا پیچھا کیسے چھڑواؤں۔ وہ آپ کہتے ہیں تو مان لیتا ہوں، ورنہ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ نہیں سوچ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر اس کی بات کا برا مانے بغیر نارمل لہجے میں بولا، دیکھیں علی شیر ہے صاحب، میں غیر مردوں سے باتیں یا ان سے دوستی کرنے والی لڑکی نہیں ہوں، اس لیے پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھے پریشان مت کریں۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے کثر نرمی سے کہا، میں اس حقیقت سے بخوبی واقف ہوں کہ آپ کوئی عام لڑکی نہیں ہیں لینا، جب ہی تو میں نے زندگی میں پہلی بار کسی کی جانب خود پیش رفت کیا۔ وہ اس کی صدا کو نظر انداز کیے بنا ہچکچاہٹ کے اپنا مدعا واضح الفاظ میں بیان کرتا ہوا بولا تو علینا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ ہوتے کون ہیں میری طرف پیش رفت کرنے والے، اور کیا سوچ کر آپ نے مجھے اتنے ضم سے اطلاع دی ہے؟ آپ کوئی اونچی چیز ہوگی تو اپنے گھر میں آپ جیسے کرپٹ لوگوں سے بات کرنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہوں، دوبارہ مجھے فون کرنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ اس کی آواز اختیار سے ہی اونچی ہو گئی تھی، اور دوبارہ آپ بھی مجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی غلطی مت کیجیے گا، وہ یکلخت انتہائی سرد لہجے میں بولا تو علینا کی شعلے برساتی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ اس کی حیثیت اور اس کی طاقت کا احساس بڑی شدت سے لینا کے اندر جا کر اسے خوفزدہ کر گیا تھا۔ علی شیر بران کو آرڈر دینے والا ابھی اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا، اس لیے آئندہ مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنا لب و لہجہ کا خیال رکھیے گا۔ انتہائی کروفر سے بولتا اور نئے سرے سے لینا کے غصے کو ہوا دے گیا تھا۔ وہ شخص خود کو سمجھ کیا رہا تھا؟ جل کر سوچتے ہوئے اس نے بے اختیار دانت پیسے، میں آپ سے دوبارہ بات کروں گی تو کس چیز کا خیال رکھوں گی نا، کسی چیز کا خیال رکھوں گی نا، چلیں دیکھیں گے۔ اس سے ایسے انداز میں کہتے ہوئے اس نے جیسے کان سے مکھی اڑائی تھی، ویسے آج آپ آف وائٹ ڈریس میں کافی اچھی لگ رہی تھی، یہ رنگ آپ پہ جچ رہا تھا، اس لیے عموماً یہی پہنا کریں۔ نرم لہجے میں اس کی سماعتوں پر بم گرا تھا۔ وہ فون بند کر گیا تو پیچھے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں اور سنسناتے دماغ کے ساتھ کتنی دیر اپنی جگہ سے ہلنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ کیا لیکن ہم یہ کریں گے کیسے میرا میر؟ اسد نے حیرت سے سامنے بیٹھے آصف کو دیکھا جس کے چہرے پر بڑی پراسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ سب ہو جائے گا، بس ذرا آغا صاحب سے بات ہو جائے، اس کے بعد اس علی شیر بران اور اس کی پارٹی کو جڑ سے نہ اکھاڑ پھینکا تو آصف میر نام نہیں۔ وہ غیر مری نقطے پر نگاہ جمائے تنفر سے بولا تو اسد نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہ قدم اٹھانا چاہیے، یہ تو سیدھا شیر کی کچھار میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہوگی، کیونکہ اور کسی کے علم میں آئے نہ آئے علی شیر کو تو پتہ ہوگا نا کہ یہ کھیل ہم نے کھیلا ہے۔ ہاں تو دشمن کا پتہ کاٹنے کے لیے میدان میں تو اترنا پڑے گا۔ اسد کی بات آصف کو خاصا بدمزہ کر گئی تھی۔ بے شک اترنا پڑے گا، لیکن ہمارا یہ قدم تو ہمیں فرنٹ لائن پہ کھڑا کرے گا۔ اسد نے پریشانی سے ایک نظر وہاں موجود باقی لوگوں کو جانب دیکھا تو تم نے کیا سیاست کو بچوں کا کھیل سمجھ رکھا ہے؟ یہاں کامیابی پانے اور اپنے مخالفین کا سر کچلنے کے لیے فرنٹ لائن پہ ہی سینہ تان کے لڑنا پڑتا ہے۔ آصف نے درشٹی سے کہتے ہوئے اسے اکیلی نظروں سے دیکھا تو اسد بے اختیار ایک گہری سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے بولا، جانتا ہوں میر، لیکن اگر ہم کوئی وار چھپ کر کریں تو میرے خیال میں وہ ہمارے حق میں زیادہ بہتر ہوگا۔
دو چھوٹے موٹے واروں سے مجھے میرا مقصد نہیں مل سکتا. اس وی سی کی باتوں سے میرے اندر آگ لگا رکھی ہے. اس نے انگوٹھے سے اپنے سینے کو ٹونکا. وہ اس روز کسی کی شے پہ اتنا اچھل رہا تھا میں اچھی طرح جانتا ہوں، لہٰذا پہلے اس فساد کی جڑ کو کھاڑوں گا، پھر اس وی سی سے تبھی نپٹوں گا. تم نے میرا ساتھ دینا تو دو، ورنہ باہر کا راستہ وہ رہا. اس نے حتمی انداز میں کہتے ہوئے آخر میں دروازے کی جانب اشارہ کیا تو اسد لب بھینچے اسے دیکھ کر رہ گیا. ایک بات تو تحقیق تھی کہ اگر اسے پارٹی میں اپنی حیثیت مزید مضبوط کرنی تھی تو وفاداری ثابت کرنے کا اس سے اچھا موقع اسے اور نہیں مل سکتا تھا. ویسے بھی علی شیر بران کے اتاب کا پہلا شکار تو آصف میر کو ہی بننا تھا، سو اس سے کیا پڑی تھی کہ وہ پیچھے ہٹ کر اپنی 1 سال کی محنت پر پانی پھیرتا. ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں. اندر ہی اندر سود و زیاں کا حساب لگاتے ہوئے چند لمحوں کے توقف کے بعد مضبوط لہجے میں بولا تو آصف کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ آن ٹھہری. گڈ، مجھے تم سے اسی فیصلے کی امید تھی. علینا کی ساری رات پریشانی کے عالم میں کروٹیں بدلتے ہوئے گزری تھی. یہ بات کہ وہ قصداً اس کے ارد گرد موجود تھا یا ہوٹل میں اس کی موجودگی محض ایک اتفاق تھی، اسے پریشان کر گئی تھی. اس پر متضاد اپنی بے بسی کا احساس اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی پریشانی کا ذکر کس سے کرے. صوفیہ بیگم اور فصیل حسن سے اگر وہ بات کرے تھی تو انہوں نے سب سے پہلے حفاظتی قدم کے طور پر اس کا یونیورسٹی جانا اور باہر نکلنا بند کرنا تھا. پھر فصیح صاحب نے اس علی شیر بران سے بات کرنی تھی، اور وہ جس قسم کا ٹیرا بندہ تھا لینا کسی طور پر نہیں جانتی تھی کہ اس کے بھابا اس گھٹیا شخص کے منہ لگے. رہا اسد تو اس کے متوقع رد عمل کا سوچ کے اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی. اس کی وجہ سے اسد کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچے وہ ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی. یہی وجہ تھی کہ ساری رات جاگتی آنکھوں میں گزارنے کے باوجود اسے اس مسئلے کا کوئی حل سمجھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اس پریشانی کو تنہا سہنا بھی اس کے بس میں نہ تھا. اس لیے اپنے دکھتے سر کو نظر انداز کیا وہ یونیورسٹی چلی آئی تھی. مگر آگے ان تینوں کو نہ پا کر وہ اتنی پریشان ہوئی تھی کہ کلاس تو کہیں یونیورسٹی سے ہی باہر نکل آئی تھی. تیز رفتار قدموں سے فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے اس کا ارادہ ٹیکسی لے کر گھر جانے کا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ ابھی گھر میں نہیں جانا چاہ رہی تھی. بے چینی کے عالم میں وہ سیدھی چلتی یونیورسٹی سے کافی دور چلی آئی تھی. اپنی سوچوں میں گم وہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر آگے بڑھی تھی جب پاس سے گزرتی گاڑی سے تھوڑے فاصلے پر جا کے بریک لگایا تھا. اگلی لمحے گاڑی تیزی سے ریورس ہوتی ایک جھٹکے سے لینا کے پاس آ رکی تھی اور وہ اپنے دھیان میں چل رہی تھی. بری طرح ڈر کے پیچھے ہٹی تھی. غصے سے کھولتے ہوئے اس نے کھا جانے والی نظروں سے گاڑی کی جانب دیکھا تھا، مگر اپنے سامنے جانے بچانے چہرے کو پا کے وہ ایک پل کے لیے ٹھٹکی تھی اور اگلے لمحے چہرہ اس کی رنگت فک ہوئی تھی اور وہیں سے بے اختیار کتنے ہی قدم پیچھے ہٹی تھی. آپ کے چہرے کی رنگت بتا رہی ہے کہ آپ نے مجھے پہچان لیا، لیکن چونکہ اتفاق سے آج کل فیس ٹو فیس تعارف کروانے کا موقع نہیں ملا، اس لیے مجھے علی شیر بران کہتے ہیں. علی شیر بران باہری لہجے میں بولتا وہ پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا. علینا ایک نظر اپنے سامنے کھڑے اونچے لمبے بینتا خوبرو شخص کو دیکھ کر رہ گئی، جو سفید کاٹن کے کلف لگے شلوار قمیض میں آنکھوں پر ڈارک گلاسز لگائے اسپاٹ چہرہ لیے اس کی جانب متوجہ تھا. اس کے باہر نکلتے ہی پچھلی سیٹ سے 2 باڈی گارڈز گن اٹھائے اتر کے گاڑی کے پاس آ کھڑے ہوئے تھے. بے اختیار علینا کی تھمی ہوئی نظر ان کی جانب اٹھی تھی اور اسے اپنا حلق خشک پڑتا محسوس ہوا تھا. ہاں تو رات کو کیا کہہ رہی تھی آپ کو مجھ سے دوبارہ بات کریں گی تو کسی چیز کا خیال رکھیں گی؟ یہی دیکھنے کے لیے میں آج یونیورسٹی جا رہا تھا کہ آخر میں بات کرنے کی بجائے سیدھا آپ سے ملنے آ جاؤں تو آپ کیا کریں گی؟ اس نے استہزیہ انداز میں بھویاں چکائیں. لیکن آپ نے سرے راہ شرف ملاقات بخش کے مجھے نہ صرف زحمت سے بچا لیا بلکہ اب میرے تجسس کا بھی جلد خاتمہ کر دیا. ہاں تو مس علینا فصیح، اب میں نہ صرف آپ سے بات کروں بلکہ آپ کے سامنے بھی کھڑا ہوں. اب کیا کریں گی آپ؟ چہرے پر مکمل سنجیدگی لیے وہ اس کے روبرو کھڑا اپنے مغرور لہجے میں بولا تو علینا نے حیرت سے اپنے ذات کے نشے میں چور اس شخص کو دیکھا جس کی انا شاید اس کے قد سے بھی زیادہ بلند تھی، جسے جبھی تو اسے اپنی بات کا رد کیا جانا اس قدر ناگوار گزرا تھا کہ ہر کام چھوڑ چھاڑ کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا. بے اختیار اپنے حلق کو ترک کرتے ہوئے اس نے اپنے خوف پر قابو پانے کی کوشش کی تھی. رات اتنی دلیری سے دو بدو جواب دینے کے بعد اب اسے بھی بزدلی دکھانا منظور نہ تھا. لگتا ہے خاصی گہری چوٹ پڑی ہے آپ کی انا پہ، یا پھر آپ کو انکار سننے کی عادت نہیں ہے. اپنی آواز کا توازن اسے ایک پل کے لیے خود بھی حیران کر گیا تھا. صحیح کہا، مجھے واقعی انکار سننے کی عادت نہیں. وہ بازو سینے پر لپیٹے ہوئے گویا ہوا. دین آئی ایم سوری مسٹر علی شیر، میں آپ کی خوش کرنے کے لیے اپنے اصول سے انحراف نہیں کر سکتی. آپ کو خوش کرنے کے لیے وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بلا جھجک بولی. اور آپ کا اصول کیا ہے؟ علی شیر کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ در آئی. اپنی عزت کی حفاظت کرنا، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا تو علی شیر کی مسکراہٹ غائب ہو گئی. آپ نے مجھے ٹھیک پہچانا ہے، میں واقعی کوئی عام لڑکی نہیں ہوں، اور میں ہی کیا ہر وہ لڑکی خاص ہے جو اپنے ماں باپ کے بھروسے کو ان کی پیٹھ پیچھے بھی قائم رکھتی ہے. میں معذرت چاہتی ہوں اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہے. رات میرا مقصد آپ کی انسلٹ کرنا نہیں بلکہ صرف یہ بات واضح کرنا تھا کہ پلیز مجھے یوں کالز کر کے فالو کر کے پریشان مت کریں. میں اپنی ذات سے منسلک لوگوں کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی. شائستگی سے بولتی وہ اپنی تئیں سامنے کھڑے شخص کی ہر ممکن نہ سوال کا جواب دے رہی تھی. یہ جانے بنا کہ ڈارک گلاسز کے پیچھے چھپی علی شیر بران کی آنکھیں اس کے وجود پر جم کر رہ گئی ہیں. اس کا ہر لفظ اس کے خاص نہیں بلکہ بے حد خاص ہونے کا اعلان کر رہا تھا اور یہ کوئی معمولی احساس نہ تھا.
बेहद ख़ास होने का ऐलान करा था और ये कोई मामूली एहसास ना था। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गए होंगे। नाउ प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मुझे घर जल्दी जाना है। अपनी बात मुकम्मल करती हुए उसके साइड से निकलकर आगे बढ़ गई थी और जो महज इसकी ज़रूरत की हद देखने को यूनिवर्सिटी चला आया था, महर बेलब खड़ा इसे गहरी निगाहों से जाते हुए देख रहा था। अलीना फसी से इसका चौथा टकराव और पहली बाज़ाब्ता मुलाकात थी और वो खुद से ये इकरार करने पर मजबूर हो गया था कि अगर अली शेर बरान को भुलाना आसान नहीं था तो अलीना फसी को भी जहन से झिड़कना इतना सहल नहीं था। जबकि दूसरी तरफ टैक्सी में सवार अलीना ने अपनी खैर आफियत से निकलने पे अल्लाह का ढेरों शुक्र अदा किया था, वरना अली शेर बरान को इन उखड़े तेवरों के साथ अपने सामने जमता देखकर इसकी तो सीटी गुम हो गई थी। अब तो इसे भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो इसके सामने इस दर्जा हिम्मत का मुजाहरा कर चुकी है। गो कि इसकी खामोशी और बेतासुर चेहरे से वो कोई नतीजा अखज़ नहीं कर सके थी, लेकिन कभी इम्कान था कि इस जैसा शहाना मिजाज वाला बंदा अब इसके पीछे आने वाला ना था। अपनी कामयाबी का एहसास इसके अंदर ढेरों इत्मीनान बिखेर गया था। रात भर की कसल मलंदी और बेजारी लम्हों में ही कहीं गायब हो गई थी। स्याह 3 पीस में मलबूस वो कीमती क्लोन की तलफरेब खुशबू में बसा अपने दोस्त के वलीमे पे जाने के लिए तैयार होकर उजलत में कमरे से निकला था, मगर लाउंज में आलिया बरान को कहीं जाने के लिए तैयार देख के वो ना चाहते हुए भी रुक गया था। कहाँ जा रही हैं आप? इसने अपने लहजे को नॉर्मल रखने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी हल्का सा रूखापन इसके अंदाज में छलक ही आया था। व्हाट डू यू मीन, मैं कहाँ जा रही हूँ? ज़ाहिर है किसी पार्टी में पे ही जा रही हूँ। मुँह ताने वो नागवारी से बोली तो अली शेर ने बमुश्किल तमाम खुद को इस सख्त बात कहने से रोका था। मुझे भी नज़र आ रहा है कि आप किसी पार्टी में जा रही हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि किसकी पार्टी में जा रही हैं? तमाम तर कोशिश के बावजूद चंद चिकने इसके पेशानी पर नमूदार हो गई थी। ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? आलिया बरान से कोई सवाल जवाब करे भला वो कब बर्दाश्त करती थी? इस लहजे में जिसमें पापा को आपसे बात करनी थी। इनके जाने मत देखता, वो इंतहाई सख्त लहजे में बोला तो आलिया के लबों का एक तंजा मुस्कुराहट ने छोड़ लिया। तुम्हारे बाप में इतने गर्स नहीं कि आलिया तनवीर से सवाल जवाब कर सके। वैसे भी वो अक्सर इस वक्त अपने हवासों में नहीं होता, लेकिन मुझ में ना सिर्फ गर्स हैं बल्कि मेरे हवास भी बखूबी कायम है। और मैं आप पे आज ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मुझे आपका लेट नाइट इस सराय से बाहर रहना पसंद नहीं। वह सराय पे जोर देता हुआ बोला तो अलीना बारान के लबों से मुस्कुराहट गायब होगी। बहुत खूब, तो ये घर नहीं सराय है। यानी तुम्हारे माँ बाप इतने खुद गर्ज इंसान है कि उन्होंने इस घर को घर नहीं बल्कि एक सराय बनाए छोड़ा है। बात तो सच्ची है, मगर बात है रसवाई की। इस तहज़िया अंदाज में कहते हुए अली शेर धीरे से मुस्कुरा दिया था। इसकी मुस्कुराहट ने जल्दी पर तेल का काम किया था। तो फिर ऐसा है साहबजादे कि इस सराय को घर बनाने वाली ले आओ, ज़रा मैं भी तो देखूँगी माँ को बातें बनाने वाला मेरा लाडला खुद कौन सी खास चीज़ पसंद करके लाता है। गुस्से से घूरती हुई चैलेंजिंग अंदाज में सीने पे बाजू बांधे इसके सामने आ खड़ी हुई तो यकलक अली शेर की आंखों में किसी का नाजुक सरापा और समातों में मजबूत लहजा गूंज उठा था। अगली पल इसके दिमाग ने एक फैसला किया था जिस पर दिल ने लम्हे का तौक़ुफ़ किए बिना तस्दीक की मोहर लगा दी थी। लाऊंगा, अब मैं जल्द ही इससे सराय को घर बनाने वाला लाऊंगा, और अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। इनकी आंखों में आंखें डालते हुए इसने मजबूत लहजे में कहा तो आलिया बरान ने कुछ सोचते हुए इस बात में सर हिला दिया। ओके, लेकिन तब तक के तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। और इनम को पुकारती वो पलट कर सोफे पर इसमें पड़ा अपना पर्स उठा के लाउंज से बाहर निकल गई थी। वो पीछे अली शेर अपना गुस्सा जब्त करता बेख्तियार मुठ्ठियां बींच कर रह गया था। अली शेर ने कराची की एक बहुत बड़ी मालियाती कंपनी के साथ डील फाइनल की थी और अपनी इसी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए वो कराची से आए थे। अपने मेहमानों को एक शानदार डिनर करवाने के बाद हल्की फुल्की तफरी के लिए जिम खाना ले चला आया था। अपने मिलने मिलाने वालों से हाल वाल करता वो अपने मेहमानों के हमरा ओपन एयर में चला आया था जहाँ महफिल मौसीकी का एहतमाम किया गया था। खुशगवार मूड में इधर उधर की बातें करते हुए वो इस महफिल को खासा इंजॉय कर रहा था जब मान मोबाइल की स्क्रीन पर रज़ा बारान का नंबर जगमगाता देखकर वो अपने मेहमानों से माजत करके तेज़ कदमों से अंदर हॉल की जानिब बढ़ आया था और इसे यकीनन इस डील के बारे में ही पूछना चाह रहे थे। कॉल रिसीव करते हुए निस्बतन एक परसकून कोने में दीवार के साथ लगे सोफे पर बैठ गया था। मुख्तसर अल्फाज में इन्हें ज़रूरत तफसीलात से आगाह करते हुए वो फ़ोन बंद करता उठ खड़ा हुआ था, मगर इससे पहले कि वो कदम बढ़ाता आसिफ मीर का नाम इसे अपने दाएं जानिब देखने पर मजबूर कर गया था जहाँ इससे कुछ फासले पर हम मध्यम रोशनियों के साय में असद ईवान अपनी पार्टी के चंद लड़कों के साथ ड्रिंक से लुत्फानंदोज होने में मसरूफ़ था। अलमारूफ को सोचते वाली शेर वापस अपनी जगह पर बैठ गया था, मगर इस बार एहतियातन वो कतरे बाएं तरफ को तिरछा होकर बैठा था। हमने इसका अंदाज देखा किस तरह से ऑर्डर देता है। मेरा तो दिल करता है कमीने का गला दबा दूं। एक आवाज़ अली शेर के कानों से टकराई थी। बेअख्तियार इसके लब इस ऐसी अंदाज में धीमे से मुस्कुरा दी। बस थोड़े दिनों की बात है, एक बार इस अली शेर का कांटा ख़त्म हो जाए, फिर इसे कैसे इस कुर्सी पर पहुँचाता हूँ तुम लोग देखना। कोई भोजल आवाज़ में बोला तो अली शेर इसे देखने के लिए धीरे से सीधा हुआ और अपने अंदाजे के अहम मुताबिक असद ईवान को बोतल हाथ में लिए ड्रिंक करता तैयार देख
ڈرنک تیار کرتا دیکھ کر وہ خاصا محظوظ ہوتا رخ پھیر گیا تھا۔ یار کب آئے گی وہ؟ اسد نے جھنجھلا کر بوتل زور سے میز پر پٹکی۔ آہستہ بولو، تم میں تو صبر نام کو نہیں ہے۔ اسد کے برابر بیٹھے لڑکے نے بے اختیار اپنے ارد گرد دیکھا تھا۔ پتہ نہیں شادی کے بعد اس کا کیا بنے گا، یہ کیسے کسی ایک پر اکتفا کرے گا؟ ایک نئی آواز نے ہنستے ہوئے چوٹ کی تھی، ایش، شادی کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انسان زندگی کی رنگینیوں سے منہ موڑے، بیوی گھر پر۔ اور وہ بات کے اختتام پر زور سے ہنسا تو باقی لڑکے بھی کہکا لگا کر ہنس پڑے تھے، اور علی شیر اس کی خباثت سے ہز اٹھاتا ایک مستنزیہ مسکراہٹ لبوں پر سچائے اٹھ کر باہر کی طرف جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ پوری طرح سامنے کھلی کتابوں میں گم نوٹس بنانے میں مصروف تھی کہ اچانک پاس پڑے موبائل کی بیل نے اس کا دھیان بٹا دیا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر فون اٹھاتے ہوئے اس نے کرسی کی بیک سے کمر ٹکاتے ہوئے جو ہی اسکرین پر نظر ڈالی، اس کا آپشن کی جانب بڑھتا انگوٹھا تھم گیا تھا۔ اگلے ہی پر اس نے بھینچے ہوئے لبوں اور ڈوبتی دھڑکنوں کے ساتھ کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے موبائل ٹیبل پر پٹک دیا تھا اور خود دونوں ہاتھوں میں سر گرا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے صحیح کہا تھا، اسے واقعی انکار سننے کی عادت نہیں تھی، اور علینا جو پچھلے 4 دنوں سے اس کی خاموشی کو اپنی کامیابی سمجھے ہوئے تھی، علی شیر بران کا نمبر اپنے سیل پر جمگماتا دیکھ کر مارے جھنجھلاہٹ اور بے بسی کے روحان سی ہو گئی تھی۔ اسی اثنا میں سامنے پڑے موبائل پر میسج ٹون بجی تھی۔ بے اختیار سر اٹھاتے ہوئے اس نے لاچار نظروں سے اپنے سامنے پڑے فون کو دیکھا تھا اور پھر مرد نے سے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھاتے ہوئے میسج کھولا تھا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں کل یونیورسٹی نہ ہوں تو فون اٹھائیں۔ اور علینا کی رگیں اس کھلی بلیک میلنگ پر تن سی گئی تھی۔ اس گھٹیا شخص نے آخر اسے سمجھ کیا رکھا تھا؟ کھولتے دماغ کے ساتھ اس نے جواب لکھنا شروع کیا تھا، مگر پھر کچھ سوچتے ہوئے تمام الفاظ ڈیلیٹ کر ڈالے تھے۔ تب یہ موبائل ایک بار پھر بجنا شروع ہو گیا تھا۔ اب کی بار علینا نے دانت پیستے ہوئے کال ریسیو کی تھی اور لمحے کا توقف کیے بنا انتہائی سرد لہجے میں بولی تھی، میں نے سنا تھا کہ برے سے برا انسان میں بھی کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت اچھائی اور شرافت ضرور موجود ہوتی ہے، مگر آپ نے یہ بات غلط ثابت کر دی ہے۔ مسٹر علی شیر، آپ کا شمار صرف برے نہیں بلکہ برے اور بے حس لوگوں میں ہوتا ہے، جن کے نزدیک دوسروں کی ذات یا ان کے احساسات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ مگر میں آپ کو بتا دوں، میں آپ کے ہاتھوں کی کٹ پتلی نہیں بنوں گی۔ میں ابھی اسی وقت اپنے پیرنٹس کو آپ کی گھٹیا حرکتوں کے بارے میں انفارم کرتی ہوں۔ میں نے بتاتی ہوں کہ کس طرح چلیں، یہ تو اچھی بات ہے، کم سے کم اسی بہانے ان سے بات تو ہوگی اور مجھے بھی اپنا مدعا بیان کرنے میں تھوڑی سہولت ہو جائے گی۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے اطمینان سے بولا تو علینا کی پیشانی پر بڑے بل گہرے ہو گئے۔ ویسے بھی میں آپ ماں باپ کا مان رکھنے والی بیٹی ہیں، اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ میں ڈائریکٹ آپ کے والدین سے بات کروں۔ حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ ان سے بات کرنے سے قبل ایک بار آپ کی رائے لے لوں، لیکن آپ تو کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ کیسی رائے؟ علینا کے انداز یخلخت خطرے کی گھنٹی بجی تھی۔ آپ کوئی بچی نہیں ہے کہ میرے عمل سے آپ کو اب تک کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو۔ آپ مجھے روز اول سے ہی باقی لڑکیوں سے منفرد و خاص لگے تھے، اور آنے والے وقت نے میرے اس اندازے کی تصدیق کی تھی۔ میں آپ کی جانب خود کو متوجہ ہونے سے روک نہیں سکا تھا۔ پہل میری نیت صرف آپ کو قریب سے جاننے اور دوستی کرنے کی تھی، لیکن ہماری آخری ملاقات نے مجھ پر واضح کر دیا کہ آپ خاص نہیں بلکہ بہت خاص لڑکی ہیں۔ آپ کے حالات کی پاکیزگی اور کردار کی مضبوطی نے مجھے آپ کی عزت کرنے پر مجبور کر دیا، اور یقین مانے کسی عورت کے بارے میں ایسے احساسات میں نے پہلی بار محسوس کیا۔ میں نے پہلی بار ایکسکیوز می مسٹر علی شیر، یہ پہلی بار کی داستان آپ اب تک کتنی لڑکیوں کو سنا چکے ہیں؟ علینا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تنزیہ لہجے میں پوچھا تو علی شیر ایک گہری سانس کھینچتے ہوئے بولا، پہلی بار کی داستان سننے والی آپ واحد ہے۔ جہاں تک لڑکیوں سے فلرٹ کرنے کی بات ہے تو ٹو بی آنیسٹ مجھے ان کی تعداد یاد نہیں، لیکن یہ ضرور یاد ہے کہ وہ محض لفاظی تھی، جبکہ جو میں آج سنا رہا ہوں اس کا حرف بحرف سچ ہے۔ مجھ جیسا مرد اتنی آسانی سے اپنا آپ ہر کسی پہ نہیں کھولتا، اور اگر آج بھی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں تو اس کا کریڈٹ صرف آپ کو جاتا ہے۔ میں ان مردوں میں سے ہوں جو اپنی ازدواجی زندگی میں پہلی ترجیح ایک مضبوط گھر کو دیتے ہیں، جس کی بنیاد عورت اعتبار، محبت اور عزت پہ قائم ہو سکتا ہے آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو رہا، پر یہ سچ ہے کہ ان گنت لڑکیوں سے دوستی کے باوجود کے باوجود میں نے اب تک شادی صرف اس لیے نہیں کی کہ مجھے رشتوں کو نبھانے اور گھر بنانے والی لڑکی کی تلاش تھی، اور میری تلاش آپ کو جان کر اب ختم ہو گئی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ مجھے آپ سے کوئی دھواں دھار قسم کا عشق ہے، لیکن چونکہ آپ میرے دل کی حد درجہ قریب ہیں، اس لیے آپ نہ صرف مجھے بہت اچھی لگنے لگی ہیں بلکہ میں آپ سے شادی کا خواہش مند ہوں، اور اس سلسلے میں آپ کی رائے درکار تھی تاکہ میں مزید کسی تاخیر کے بغیر اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیج سکوں۔ انتہائی نارمل لہجے میں اس نے اپنی ترجیحات سے لے کر پسندگی اور پرپوزل تک سب کچھ ایک ساتھ کہہ سنا، اور ساتھ بیٹھی علینا کے لیے کچھ بھی کہنا محال ہو گیا تھا۔ اب جیسے بندے کی اپنی لائف پارٹنر کے بارے میں اتنی منطقی سوچ ہو سکتی ہے، مجھے جان کے حقیقتاً خاصی حیرت ہوئی ہے، لیکن جہاں تک میری رائے کا سوال ہے تو یقین جانے علی شیر میں صاحب، میری رائے آپ کے کسی کام کی نہیں، کیونکہ میرا اور آپ کا کبھی بھی کوئی رشتہ نہیں بن سکتا۔ علی شیر کی لہجے کی سنجیدگی سے باور کروا گئی تھی کہ اگر وہ اس مشکل سے نکلنا چاہتی ہے تو اسے اس لمحے جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا پڑے گا۔ پتہ نہیں کیوں اسے علی شیر کے لہجے میں سچائی بولتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اسے نہ صرف سمجھا چکا ہے بلکہ تنگ کرنے اور اسے فلرٹ کرنے کا ارادہ بھی موقف کر چکا ہے، لیکن اس کے جواب سن کے اس کا کیا رد عمل ہونے والا تھا وہ سوچ کے خاصی پریشان ہو رہی تھی۔ اس لیے اس نے بہت طریقے سے تمہید باندھی تھی، کیوں نہیں ہو سکتا؟ مقابل کے لہجے میں ہلکی سی بے چینی درائی تھی، کیونکہ میری منگنی ہو چکی ہے۔ دھیمی آواز میں کیا گیا انکشاف ایک پل کے لیے علی شیر کو خاموش کر گیا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں
وہ اس سے ڈر کے جھوٹ کا سہارا تو نہیں لے رہی تھی، لیکن اس کے اگلے جملے خود علی شیر کا ہر اندیشہ مٹا گئے تھے۔ اور آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو ٹالنے کے لیے جھوٹ بول رہی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کے لیے حقیقت پتہ کروانا کوئی مشکل کام نہیں ہمارا۔ نرم لہجے میں بولتی وہ علی شیر کو لب بھیجنے پر مجبور کر گئی تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن اس کی منگنی کی اطلاع پر علی شیر کو اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ افسردگی کا احساس بڑی شدت سے اس کے اندر جاگا تھا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کون خوش نصیب ہے وہ؟ خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے آہستگی سے استفسار کیا تو لینا خاموش ہوگی۔ وہ اسد کا نام بتا کر اسے کسی بھی مشکل میں گرفتار نہیں کروانا چاہتی تھی، جبکہ ایک لمحہ پہلے وہ خود کہہ رہی تھی کہ اس کے لیے حقیقت پتہ کروانا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن یہ اس کی اسد سے محبت تھی جو وہ اپنا کہا بھلائی یکلت چپ ہو گئی تھی۔ آپ اگر مجھ پر بھروسہ کریں گے تو مجھے اچھا لگے گا۔ اس کی خاموشی منٹ میں علی شیر پر اس کی سوچ واضح کر گئی تھی۔ بے اختیار علینا نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی، اسد ایوان۔ اور دوسری جانب موجود علی شیر بری طرح چونک گیا تھا۔ وہ اسد ایوان جو آصف میر کی پارٹی میں ہے؟ علی شیر نے بے یقینی سے کہا۔ جی۔ وہ جانتی تھی اسے کچھ بھی چھپانا فضول تھا۔ علینا کے جواب پر علی شیر کی بے یقین آنے واحد بتعصب میں تبدیل ہوئی تھی۔ سوری ٹو سے مس علینا، لیکن وہ شخص کسی بھی طرح کے لائق نہیں ہے۔ اس کا تبصرہ لینا کی پیشانی کو نئے سرے سے شکن آلود کر گیا تھا۔ کتنا گھٹیا انسان تھا یہ! مجھے تو لگا تھا کہ آپ حقیقت بڑے صرف سے قبول کریں گے، لیکن آپ تو مسٹر علی شیر اونچے کنڈوں پر اتر آئے ہیں۔ اس کی بے اعتباری نے علی کو سلگا کے رکھ دیا تھا۔ میں نے صرف سچائی بیان کی ہے جو مجھے یقین ہے کہ نہ آپ کے علم میں ہوگی اور نہ آپ کے ماں باپ کے، وگرنہ اتنا ستی سو انسان بس کرے۔ میں اسد کے بارے میں ایک لفظ اور نہیں سنوں گی۔ اس کا لہجہ ہی نہیں بلکہ آنکھیں بھی شعلے برسانے لگی تھی۔ بہت پسند ہے وہ آپ کو؟ علی شیر کو اپنے اندر جلن سی اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ ہاں، وہ زور دے کر بولی تو علی شیر کا دل جل کر خاک ہو گیا تھا۔ پھر تو آپ کی اعلیٰ چوائس کی داد دینی پڑے گی۔ کیا ہیرا چنا ہے؟ وہ اس طرزی انداز میں بولا تو علینا کا ضبط جواب گیا تھا۔ وہ ہیرا ہے یا پتھر، آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ خود کون سا پارسا ہیں جو دوسروں کے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہیں؟ مجھے پارسائی کا کوئی دعویٰ نہیں، لیکن آپ کے مسٹر رائٹ کی طرح میں اپنے شریکہ حیات کو کم سے کم دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ بقول آپ کے ہر برے انسان میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت اچھائی اور شرافت ضرور موجود ہوتی ہے۔ سو میں نے بھی اپنے اندر کی اچھائی اور شرافت اپنی بیوی کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں آپ کو بدگمان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کے منگیتر سے بدگمان کرنے کی کوشش، تو معاف کیجیے گا محترمہ، لیکن علی شیر بران دوسروں کی چیزوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ کو آپ کی پسند مبارک ہو۔ اسد ایوان کتنی پانی میں ہے یہ آپ کو وقت بتائے گا، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ آپ پر اس کی اصلیت کسی ناقابل تلافی نقصان سے پہلے واضح ہو جائے۔ وہ سد لہجے میں اپنی بات مکمل کرتا کھٹاک سے فون بند کر گیا۔ غصے سے کھولتی ولینا نے بھی موبائل ٹیبل پر پٹک دیا۔ تنفر سے سوچتے ہوئے اس نے سامنے کھلی کتاب ہاتھ مار کے بند کر دی تھی۔ آنے والے دن یونیورسٹی کے دور و دیوار ہلا گیا تھا۔ علی شیر باران ان کی پارٹی کے اہم رکن مغیث احمد کے پاس سے وی سی صاحب نے سب کے سامنے ہیروئن برآمد کی تھی، اور مغیث پھٹی پھٹی بے یقین آنکھوں سے اپنی جیکٹ کی بیرونی جیب سے نکلتی پڑیا کو دیکھ کر بے اختیار چلا اٹھا تھا۔ سر یہ میری نہیں ہے۔ فق ہوتی رنگت کے ساتھ اس نے مدہوش نگاہوں سے داور کی جانب دیکھا تھا، جو خود بھی سناٹے کی کیفیت میں کھڑا وی سی کے ہاتھ میں پکڑے سفید پاؤڈر کے اس چھوٹے سے پیکٹ کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص کو جیسے سانپ سونپ گیا تھا، ماں سوائے آصف میر اور اسد اور ان کی پارٹی کے دیگر بندوں کے، جن کے چہرے پر تاثر لیکن آنکھیں چمک رہی تھی۔ بکواس بند کرو، میں نے سب کے سامنے سے تمہاری جیب سے نکالا اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہاری نہیں ہے۔ ویسی نے ہاتھ میں پکڑا پیکٹ اس کے سامنے کرتے ہوئے قہر آلود نظروں سے اسے گھورا۔ میں قسم کھاتا ہوں سر یہ میری نہیں ہے، اور یہ میری جیب میں کیسے آئی میں یہ بھی نہیں جانتا۔ انہیں اپنی بات کا یقین دلاتے ہوئے روحانسا ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑا داور بھی معاف ہوتے ذہن کے ساتھ ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آخر یہ پیکٹ مغیث کی جیب میں آیا کہاں سے تھا؟ لب کو چلتے ہوئے یکلخت اس کی نظر ان کے پیچھے کھڑے آصف اور اسد کے چہروں سے ٹکرائی تھی، اور وہ بے اختیار ٹھٹک گیا تھا۔ وی سی کو ان کے آفس سے لانے والا بھی اسد ایوان ہی تھا۔ اسے بھلا کیسے پتا چلا کہ مغیث کی جیکٹ میں ہیروئن تھی؟ سر مغیث صحیح کہہ رہی، سارا کھیل ان کا رچایا ہوا، انہی نے پھنسایا اسے۔ لال انگارہ آنکھیں لیے داور نے لپک کر اسد کا گریبان پکڑنا چاہا، مگر وی سی اور چیئرمین نے تیزی سے آگے آتے ہوئے پیچھے دھکیلا تھا۔ اپنی حد میں رہو داور، ان کا بھلا اس معاملے سے کیا تعلق؟ وی سی نے اسے گھورتے ہوئے غصے سے کہا۔ کہنے دے سر، ان کا تو ہمیشہ سے یہ کام رہا ہے، اپنا گند ہم پر اچھالنے کی پرانی بیماری ہے انہیں۔ لیکن داور سہیل اس بار سچائی روزے روشن کی طرح آیا۔ ہیروئن تمہارے دوست کی جیب میں سے سب کے سامنے برآمد ہوئی ہے۔ طنزیہ انداز میں بولتا آصف میر داور کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اگر ہیروئن میرے دوست کی جیب میں تھی تو تمہیں کیسے پتا چلا؟ داور نے مٹھیاں بھینچتے ہوئے پوچھا تو آصف کے چہرے پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ دار آئی۔ جب یہ علی شیر بران کے بندے سے یونیورسٹی کے باہر کھڑا یہ زہر لے رہا تھا تبھی سے اسد نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے فوراً آ کے مجھے بتایا تھا اور تبھی میں نے وی سی صاحب کو مطلع کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ علی شیر بران کی حقیقت کیا ہے یہ تو ہم جانتے ہی تھے، لیکن آج جس طرح تم لوگ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہو، اس نے سب پہ تمہاری اور اس کی حقیقت عیاں کر دی ہے، جو سیاست کی آڑ میں منشیات فروشی جیسا گھناؤنا جرم اس یونیورسٹی میں کر رہا ہے۔ آصف میر بلا خوف و خطر داور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گویا ہوا تو اتنے بڑے الزام پر داور کا دماغ گھوم گیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ رکھ کے ایک مکہ آصف کے منہ پر رسید کیا، جو اگلے ہی پل مارے اذیت کے دورہ ہو گیا تھا۔ بہت ہو گیا تماشا، بلاؤ بران صاحب کو۔ وی سی نے انہیں چھڑاتے ہوئے دھاڑ کو
اپنے پی اے کا حکم دیا جو اس بات میں سر ہلاتے ان کے آفس کی جانب لپکا تھا۔ اس دوران اسٹوڈنٹس ان دونوں کا لک کر چکے تھے۔ یہ میری تم لوگوں کو آخری وارننگ ہے، اب اگر کسی نے بھی ایک دوسرے کو ہاتھ لگایا تو میں پولیس کو کال کرنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ انگلی اٹھائے وہ عالم تیش میں چلائے تھے، سیدھے طریقے سے تم چاروں میرے آفس میں چلو۔ انہوں نے آصف، اسد، مغیث اور داور کو اشارہ کیا، باقی سب اپنی کلاسز میں جائیں پلیز، جب تک ہم معاملے کی تہہ تک نہیں پہنچ جاتے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کو باہر ڈسکس کرنے سے گریز کریں، کیونکہ یہ ہماری یونیورسٹی کی صاف اور آپ سب کے مستقبل کا فیصلہ ہے۔ ارد گرد کھڑے طلباء سے درخواست کرتے ہوئے پلٹ کر اپنے آفس کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ان کے پیچھے چیئرمین اور چند ایک آفیشلز ان چاروں کو لے کر آگے بڑھے تھے، جبکہ لیکچررز اور پروفیسرز نے وہاں موجود ہجوم کو ان کی کلاسز کی جانب روانہ کیا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ! وی سی صاحب کے منہ سے ساری تفصیل سن کر علی شیر کی آنکھوں سے شرارے پھوٹ نکلے تھے۔ مارے غضب کے ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس نے مقابل پڑے صوفے پر بیٹھے آصف میر کو گریبان سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا تھا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی مجھ پر گھٹیا الزام لگانے کی؟ اور اس کا انگارے کی طرح دہکتا وجود اپنے روبرو پا کے جہاں ان تمام عرصے میں پہلی بار آصف میر کو اپنا حلق خوش پڑتا محسوس ہوا تھا، وہیں اسد ایوان کو بھی اپنے گلے کے گرد پھندا کستا ہوا محسوس ہوا تھا۔ آخر سب کے سامنے چشمدید گواہ کی حیثیت سے تو وہی آیا تھا۔ باران صاحب، تحمل سے کام نہیں، یہ صرف آپ کے نہیں بلکہ ہماری بھی عزت کا سوال ہے، وی سی نے پریشانی سے کہا تو علی شیر کتنی ہی زیر لب کھینچے آصف کو جھولے برستے نظروں سے گھورتا رہا اور پھر ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کو دھکیلتا وی سی کی جانب پلٹا۔ علی شیر باران کی عزت اتنی ہلکی نہیں عسکر صاحب کہ کوئی بھی راہ چلتا 2 ٹکے کا بے ضمیر انسان اس پر سواریاں نشان کھڑا کر سکے۔ میں چاہوں تو ڈی آئی جی سے لے کر آئی جی تک یہاں بلوا کر 1 منٹ میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کروا دوں، لیکن میں ایسا کروں گا نہیں۔ اسے نفی میں سر ہلاتے ہوئے ایک سرد نظر آصف اور صد پر ڈالی جو اس کے چہرے کے چھلکتے ہوئے اسرار اور خوفناک عزائم دیکھ کر اندر ہی اندر ڈر گئے تھے۔ اس آصف میر نے اپنے اس چیلے کو استعمال کر کے گندی سیاسی چال کے ذریعے مجھے یہاں سے بے دخل کرنے کی کوشش کی ہے نا، اب آپ دیکھیے گا کل یہی اسد ایوان اس جگہ پر کھڑے ہو کر کیسے اپنے میر صاحب کے رچائے اس ڈرامے پر سے پردہ اٹھائے گا۔ اس نے شہادت کی انگلی سے اسد کی اشارہ کرتے ہوئے چٹانوں کی طرح مضبوط لہجے میں کہا تو اسد کا دل ایک لہجے کو ڈوب سا گیا۔ علی شیر کے تیور چیخ چیخ کر اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ اگر اسے اپنے نام پہ لگا داغ مٹانے کے لیے اسد ایوان کی کھال بھی کھنچوانا پڑی تو وہ اعتذار نہیں کرے گا۔ تو تم ہمیں دھمکا رہے ہو؟ آصف نے اپنے ہٹتے حوصلے کو سنبھالتا ہوئے بہادری دکھانا چاہی تھی، لیکن علی شیر کا جواب اور انداز اسے سن کر گیا تھا۔ ہاں، اور تم اپنے بچاؤ کے لیے جو کرنا چاہتے ہو کر لو، اور اصغر صاحب کل جب سچائی سب کے سامنے آئے گی تو یہ شخص، اس کے بندے سب اسٹوڈنٹس کے سامنے نہ صرف مغیث سے معافی مانگیں گے بلکہ اس یونیورسٹی میں بھی نہیں رہیں گے۔ اس نے آصف سے بات کرتے ہوئے اچانک رخ موڑ کر وی سی کی جانب دیکھا تھا۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ اسد کے سامنے آ کھڑا ہوا جس کا آدھا خون تو وہیں کھڑے کھڑے علی شیر کے نڈر اور بے فکر انداز سے خشک کر ڈالا تھا۔ اور تمہاری طرف تو ویسے بھی اسد ایوان میرا ایک پہلا حساب بھی نکلتا ہے۔ وہ اس کے سامنے کھڑا دھیمے مگر ٹھنڈے لہجے میں بولا تو اسد کا تیزی سے دھڑکتا دل جیسے تھم سا گیا۔ یہ کس حساب کی بات کر رہا ہے؟ اس نے الجھ کر سوچتے ہوئے سامنے کھڑے شخص کا چہرہ دیکھا جس پر بے اختیار ایک طنزیہ مسکراہٹ اپنی چھپ دکھلا کر غائب ہو گئی تھی۔ پریشان مت ہو، جلد پتہ چل جائے گا جب ہم دوبارہ ملیں گے۔ وہ دوبارہ پہ زور دیتا ہوا وی سی کی جانب پلٹا تو اسد نے بے اختیار گھبرا کر آصف میر کی جانب دیکھا جو خود بھی پریشان نظروں سے علی شیر کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اوکے عسکر صاحب، چلتا ہوں، امید ہے آپ کل تک کی مہلت دیں گے مجھے۔ اس نے مسکرا کر لطیف سا طنز کیا تو وی سی بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ پریشان مت ہونا، مغیث کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے اس نے ایک کاٹدار نظر آصف پر ڈالی اور باہر کی طرف چل دیا، جبکہ آصف کے شاطر دماغ نے تیزی سے نئے تانے بانے بننے شروع کر دیے تھے۔ وی سی صاحب کے بند آفس میں کیا بات ہوئی تھی اور کیا نہیں کسی کو ٹھیک سے کچھ پتا نہیں تھا، لیکن ہر ایک کے منہ سے کچھ نہ کچھ سننے کو ضرور مل رہا تھا، اور ان ساری افواہوں نے مل کر علینا کی حالت گیر کر ڈالی تھی۔ اس پر متضاد گزشتہ رات علی شیر کے ساتھ ہونے والی گفتگو وہ حد درجہ ہراساں اور پریشان تھی، مگر تسلی کے لیے اسد کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ وہ وی سی کے آفس سے نکل کر آصف میر کے ساتھ کہاں گیا تھا کسی کو علم نہ تھا۔ اس کا موبائل بھی مسلسل بند تھا، ایسے میں وقفے وقفے سے اس کا نمبر ٹرائی کرتی علینا بلا کر تھک کر رو پڑی تھی، مگر گھر میں آج کے واقعہ کا ذکر اس نے قصدن نہیں کیا تھا، مبادہ اسد اس بات کے ڈسکس کیے جانے پر برا مان جاتا۔ وہ بہانے سے دوبارہ اکبر انکل کی طرف بھی فون کر چکی تھی۔ اتفاق سے دونوں مرتبہ فون رخشندہ آنٹی نے ریسیو کیا تھا اور ہمیشہ کی طرح خاصی رکھائی سے اسے صدر کی غیر حاضری کے متعلق بتایا تھا۔ ان کا انداز ان کی لا علمی کو ظاہر کر رہا تھا اور اس بات نے ان کی پریشانی کو سوا کر دیا تھا۔ آخر اسد کہاں گیا تھا؟ سر شام سے اسد نے آغا فیروز کے عنایت کردہ گارڈز کے ہمراہ جس وقت گھر کے اندر قدم رکھا گھڑی رات کے 12:15 بجا رہی تھی۔ وہ اور آصف وی سی کے آفس سے نکل کر سیدھا آغا فیروز کے گھر گئے تھے جو ان کے پارٹی کے نائب صدر تھے اور جن کی اجازت پر ہی میر نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ ساری بات سن کے انہوں نے ان دونوں کو پورا دن اپنے گھر میں ہی رکنے کی ہدایت کی تھی اور اب آدھی رات کو گارڈز کے ہمراہ وہ دونوں اپنے اپنے گھروں کو لوٹے تھے۔ ہر طرف سے مطمئن ہو کے اسد اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ بے اختیار اس کی نظریں گھڑی کی جانب اٹھی تھیں اور اس کے چہرے پر بڑی بھرپور فتحانہ مسکراہٹ چمکی تھی۔ بڑا آیا مجھ سے سچ اگلوانے والا، نفرت سے ہنکار بھرتا ہوا اپنے بیڈ پر گر سا گیا تھا۔ تم اور تمہاری دھمکیاں، مسٹر علی شیر بران، دیکھتے ہیں اب تم کل اسی آفس میں انہی لوگوں کے درمیان اپنے کیے گئے دھجیاں کیسے سمیٹو گے۔ سرشاری سے سوچتے ہوئے اس نے ایک مطمئن انداز میں آنکھیں موند لی تھی۔ کیا بات علینا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے بیٹا؟ ناشتے کی میز پر اس نے بے دلی سے صرف چائے پیتے دیکھ کر صوفیہ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، جہاں تھکاوٹ
جھنجھٹ کے ساتھ ساتھ پسماردگی بھی بکھری ہوئی تھی۔ ان کی بات پہ فصیح صاحب نے بھی ہاتھ میں پکڑے اخبار پر سے نظریں اٹھاتے ہوئے اس کی جانب دیکھا تھا، جو آج خلاف عادت بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ جی طبیعت تو ٹھیک ہے لیکن سر میں درد ہو رہا ہے، وہ تھکے تھکے سے لہجے میں بولی۔ تو آج چھٹی کر لو بیٹا۔ فصیح صاحب نے اخبار طے کر کے ایک طرف رکھتے ہوئے چائے کا کپ اپنے سامنے کیا۔ نہیں بابا، آج جانا بہت ضروری ہے۔ وہ چائے کا آخری گھونٹ لیتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جانا ضروری ہے تو کم سے کم ناشتہ تو ٹھیک سے کر کے جاؤ، صوفیہ بیگم نے اسے خفگی سے دیکھتے ہوئے ٹوکا۔ دل نہیں کر رہا، اوکے بابا اور امی، اللہ حافظ۔ وہ بیگ اٹھائے پورچ میں چلی آئی جہاں ڈرائیور ان کا منتظر تھا۔ اس کے بیٹھتے ہی گاڑی منزل کی جانب روانہ ہو گئی تھی۔ علینا نے بیگ سے موبائل نکالتے ایک بار پھر اسد کا نمبر ملایا تھا۔ رات سے مسلسل سوئچ آف کی گردان سنتے سنتے اس کے کان پک گئے تھے، لیکن اس بار بیل جاتی سن کے اس نے بے اختیار ہزاروں شکر کا سانس لیا تھا، مگر وقفے وقفے سے جاتی بیل کے باوجود دوسری جانب سے جب کسی نے فون ریسیو نہیں کیا تو جھنجھلا کر کال کاٹتے ہوئے اس نے ایک بار پھر نمبر ملایا تھا، لیکن بے سود۔ لب بھینچتے اس نے کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے پریشان نظروں سے کھڑکی سے باہر دیکھا تھا۔ پتہ نہیں اسد فون کیوں نہیں اٹھا رہا تھا۔ میرے پروردگار، تو اسد کی حفاظت کرنا، اسے دشمنوں کے ہر وار سے محفوظ رکھنا مولا۔ اپنے دل میں اٹھتے ڈھیروں وسوسوں سے گھبرا کر اسے نم آنکھوں کے ساتھ بے اختیار اپنے رب کو پکارا تھا، مگر مضطرب دل کی گھبراہٹ کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ جب تک وہ اسد کو دیکھے گی نہیں، اس سے بات نہیں کرے گی، اس کی یہ بے چینی دور ہونے والی نہیں تھی، اور اسی لیے وہ جلد از جلد یونیورسٹی پہنچنا چاہتی تھی۔ خدا خدا کر کے سفر تمام ہوا تو وہ تیز قدموں سے پارکنگ لاٹ کراس کرتی گیٹ کی جانب بڑھی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ اندر داخل ہوتی ایک مردانہ پکار نے اس کی تیزی سے اٹھتے قدم روک دیے تھے۔ ایکسکیوز می جی، چونک کر چلتے اس نے خود سے ذرا فاصلے پہ کھڑے لڑکے کی طرف حیرت سے دیکھا تھا جس کے لیے بالکل انجان تھا۔ آپ کا نام علینا فصیح ہے؟ اس نے قریب آتے ہوئے شائستگی سے پوچھا تو لینا گھبرا سکی۔ دیکھیں گھبرائے مت، میں اسد کا دوست ہوں۔ اس کا اضطراب یقیناً مقابل نے بھی بھانپ لیا تھا، جب بھی اگلے پل وہ اسد کا حوالہ دیتے ہوئے تسلی امیز لہجے میں بولا تو علینا اس کے منہ سے اسد کا نام سن کے بے قراری سے بولی، جی میں علینا فصیح ہوں، آپ بتائیں سب خیر تو ہے نا؟ اسد ٹھیک تو ہے نا؟ جی سب ٹھیک ہے اسد، بالکل ٹھیک ہے، پریشان مت ہوں، بس آپ سے کچھ بات کرنی تھی، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو ہم بیچ راستے سے ہٹ کے ایک طرف ہو جائیں۔ نرمی سے کہتے ہوئے اس نے لینا کی طرف اجازت طلب نظروں سے دیکھا تو اس نے اس بات میں سارے لا دیا۔ اس کا اقرار پر وہ لڑکا لمبے لمبے ڈگ پڑتا ہوا واپس پارکنگ لاٹ کی طرف چل دیا تو علینا بھی تیز قدموں سے اس کے پیچھے ہو لی۔ ایک نسبتاً خاموش سائٹ پہ وہ ایک سیاہ کرولا کے پاس آ کھڑا ہوا تو علینا بھی چلتی ہوئی سے ذرا فاصلے پر آ رکی، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی گاڑی کے پچھلے دروازے میں دو تکڑی عورتیں نکل کے اس کے دائیں بائیں آ کھڑی ہوئی۔ ساتھ ہی سامنے کھڑے لڑکے نے اپنی جیب میں سے چھوٹی سی پستل نکال لی۔ آواز نکالنے یا شور مچانے کی غلطی مت کیجیے گا مسز لینا، کیونکہ آپ کی اسد ایوان صاحب ہمارے قبضے میں، آپ کی چھوٹی سی غلطی ان کی جان لے سکتی ہے، اس لیے خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ جائیں، دھیمے لیکن انتہائی سرد لہجے میں کہتے ہوئے اس نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا تو علینا کی مارے دہشت کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ تم لوگ کون اور مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ مگر اس کی بات کا جواب دینا ان تینوں میں سے کسی نے بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ لڑکے کے اشارے پر ایک عورت نے اس کا بیگ اپنے قبضے میں لیا، جبکہ دوسرے نے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ کے اسے اپنے ساتھ کار میں گھسیٹ لیا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک اور تیزی سے ہوا تھا کہ لینا اپنی منتشر حواس کو سمیٹ بھی نہ سکے تھے، تبھی گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی تھی۔ تقریباً 25-30 منٹ کی مسافت کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ علینا کی آنکھوں پہ چونک کے پٹی باندھ دی گئی تھی، اس لیے اسے ہلکا اندازہ نہ ہو سکا اسے کہاں لایا گیا تھا، لیکن کس کے لیے لایا گیا تھا اس حقیقت سے وہ کچھ کہے بنا بھی بخوبی واقف تھی۔ علی شیر بران کے متعلق اس کے بدترین خدشات آخرکار سچ ثابت ہوئے تھے، وہ خود کو چاہے کتنی ہی سلجھی ہوئی سوچ کا مالک کیوں نہ ظاہر کرتا، اس کی حقیقت ہی گنڈا گردی اور بدماشی تھی۔ اس نے اپنا اصل دکھانے میں 4 دن بھی نہ لیے تھے، اور اب وہ علینا اور اسد کی صورت میں اپنے ایک نئے نہیں بلکہ دو دشمنوں سے دشمنی نکال رہا تھا۔ پتہ نہیں اسد کے ساتھ اس ذلیل آدمی نے کیا سلوک کیا تھا، اس بیچارے کو تو اس حقیقت کا علم بھی نہیں تھا کہ یہ گھٹیا شخص اس کے پیچھے پڑا تھا۔ بہتے اشکوں کے ساتھ علینا کو مسلسل اسد کی فکر ستائی جا رہی تھی، اسی حد تک وہ خود اپنی ذات کو بھی فراموش کر گئی تھی، مگر جب گاڑی رکنے پہ اسے بند آنکھوں کے ساتھ بازو پکڑ کر نیچے اتارا گیا، پھر اسی طرح پکڑ کے اندر کسی کمرے میں لے جایا گیا تو ان تمام عرصے میں پہلی بار اسے اپنی شدید بے بسی کا احساس ہوا تھا۔ وہ اغوا کر کے علی شیر بران کے قدموں میں ڈال دی گئی تھی، جو اب جیسا چاہے اس کے ساتھ سلوک کر سکتا تھا۔ آگاہی کا یہ احساس اس قدر جان لیوا تھا کہ اس کے ہر مسام میں سے پسینہ پھوٹ نکلا تھا، اسے اپنا دل بیٹھتا اور سر بری طرح چکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں پہ بندی پٹی کسی نے اتار دی تھی۔ روتے ہوئے اس نے اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے بے قراری سے چاروں طرف دیکھا تھا، اور تبھی اس کے کانوں سے ایک جانی پہچانی نسوانی آواز ٹکرائی تھی۔ علینا اگلی پل کو اسے دوڑ کر لپٹا تھا۔ فریحہ تم؟ آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہیں تو وہ خود سے لپٹی زاروں قطار ہوتی فریحہ کو دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ اور اسد کہاں ہے؟ اس نے فریحہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے مدہوش نظروں سے اپنے پاس کھڑی عورت کا چہرہ دیکھا تھا۔ مجھے یہ لوگ کالج جاتے ہوئے راستے سے پکڑ کر یہاں لے آئے ہیں، اور بھائی تو گھر پر ہی تھے، وہ آنسوؤں کے درمیان بولی تو علینا کو معاف ہوتا ذہن ٹھٹک سا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم دونوں یہاں تنہا ہیں، اسد ایوان تو اب آئے گا میرے بندوں کا فون سن کے۔ یکا یک ان کے پیچھے ایک بھاری آواز ابھری تو علینا نے ایک جھٹکے سے مڑتے ہوئے اپنے پیچھے دیکھا جہاں دروازے کے قریب کھڑا مسکراتا ہوا علی شیر بران اس کا خون خشک کر گیا تھا۔ صبح تکلیف دینے کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن کیا کیا جائے، اکثر اور بیشتر کسی ایک ہی کرنی بہت سے بے گناہوں کو بھگتنی پڑ جاتی ہے، بلکہ
بلکہ ویسی جیسے اب دونوں خواتین کو ایک گھٹیا اور مکار انسان کا بویا کاٹنا پڑ گیا ہے۔ کمرے میں کھڑی عورت کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے دھیرے دھیرے چلتا ہوا اندر چلایا تو فریحہ خوفزدہ نظروں سے علی شیر کی جانب دیکھتے الینا کے قریب کھسک آئی، جبکہ سراسیمگی سے اس کا بشاش چہرہ دیکھتی الینا کو اس کے الفاظ آگ لگا گئے تھے۔ اور اپنے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کمصرف انسان؟ عورتوں کو تختہ مشق بنا کے اپنا مقصد حاصل کرنے والا گھٹیا اور مکار تو کیا سرے سے انسان ہی کہلانے کے لائق نہیں ہوتا؟ نفرت سے اس کی جانب دیکھتے وہ کاٹدار لہجے میں بولی تو علی شیر کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ آپ واقعی کافی باہمت لڑکی ہیں الینا، جو ان حالات میں بھی صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی جرأت رکھتی ہیں۔ میں آپ کے کہے سے 100% متفق ہوں، لیکن کیا ہے میرا ایک اصول ہے، جو آپ کے ساتھ جیسا سلوک کرے اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آؤ، تاکہ دوبارہ وہ کبھی آپ کو نقصان پہنچانا تو دور آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی بھی جرأت نہ کر سکے۔ اسد ایوان نے آصف میر کے ساتھ مل کر میری عزت پہ وار کیا۔ میں اگر چاہتا تو آدھے گھنٹے کے اندر اسے حوالات کی سیر کروا کر سچ بولنے پر مجبور کر سکتا تھا، لیکن میں اسے جتانا اور سکھانا چاہتا ہوں کہ علی شیر بران کی عزت اور غیرت کو للکارنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی کچھ حقیقت آپ پہ منکشف کروانا ضروری تھا، ورنہ میرا کام تو صرف اس کی بہن کو یہاں لا کے بھی پورا ہو سکتا تھا۔ اس نے ایک نظر الینا کے پہلوں میں چپکی کھڑی ڈری ہوئی فریحہ پہ ڈالی تو وہ مزید الینا کے اندر گھسنے کی کوشش کرنے لگی، جس کے نتیجے میں الینا نے بے اختیار اسے اپنے بازو کے حلقے میں لے لیا تھا، یوں جیسے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلانا چاہ رہی ہو۔ اس کی اس لاشعوری حرکت پر علی شیر نے بڑی دلچسپی سے الینا کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ خود بھی انہی حالات کا شکار تھی جس میں فریحہ گرفتار تھی، مگر پھر بھی وہ بھرپور ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بڑی بہن کی طرح اسد کی چھوٹی بہن کو خود سے لگائے کھڑی تھی۔ وہ واقعی خود سے بڑے جڑے ہر رشتے کی حفاظت کرنا خوب جانتی تھی۔ اتنا تردد، اور وہ بھی میرے لیے! جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مسٹر علی شیر، آپ نے تو بڑے زم سے کہا تھا کہ آپ دوسروں کی چیزوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنا پسند نہیں کرتے، پھر آج آپ کی اصول پسندی کہاں گئی؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے استہزائی انداز میں پوچھا تو علی شیر محظوظ سی مسکراہٹ لبوں پر سجائے بے اختیار آگے بڑھ آیا۔ اس کی حرکت میں آتے ہوئے ہی جہاں الینا کا رنگ اڑا تھا، وہیں وہ فریحہ کے ساتھ لگائے تیزی سے پیچھے ہٹی تھی۔ مان گئے، بڑے مخلص اور محبت کرنے والی لڑکی ہیں آپ، لیکن کاش کہ آپ کا ہونے والا ہمسفر بھی آپ کے لیے اتنا ہی باوفا ساتھی ثابت ہو سکتا جتنا کہ آپ اس کے لیے ہیں۔ وہ کتنے پانی میں، صرف یہی دکھانے کے لیے آپ اپنے اصولوں سے انحراف کیا، لیکن لگے ہاتھ ایک کی بجائے اگر دو مقصد پورے ہو جائیں تو کیا ہی برا ہے۔ اس نے کندھوں کو ایک خفیف سی جنبش دیتے ہوئے کہا تو الینا کے چہرے پر تنفر اتر آیا۔ واقعی شرفا کی عزت کھیل جانب میں بولا، برائی کیا ہے؟ کس قدر خودغرض شخص ہیں آپ کے نزدیک اہم ہے تو صرف آپ کی عزت اور آپ کے مقاصد، باقی آپ کی وجہ سے چاہے کوئی زندہ درگور ہو جائے، آپ کی وجہ سے آپ تو میرے تصور سے بھی بڑھ کے گرے ہوئے انسان نکلے۔ میرا بس چلے تو میں الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے کہ علی شیر نے ایک جست میں درمیانی فاصلہ عبور کرتے بازو سے پکڑ کے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچ دیا تھا۔ اس کی اس حرکت پہ جہاں فریحہ بے اختیار چکی تھی، وہیں الینا کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی تھی۔ بتاؤں میں گرا اوٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسے اپنی مضبوط گراوٹ کسے کہتے ہیں؟ وہ اسے اپنی مضبوط گرفت میں جگڑے برف سے ٹھنڈے لہجے میں گرایا تو الینا کی بڑی بڑی آنکھوں میں مارے دہشت کے پانی بھر آیا۔ وہ اس کے اس قدر قریب تھا کہ الینا نے دیوانہ ور نفی میں سر ہلاتے ہوئے بے اختیار اپنا چہرہ دائیں جانب موڑ لیا۔ پلیز علی، مجھے چھوڑ دیں۔ بہتے اشکوں کے درمیان اس نے کپکپاتے لہجے میں استدعا کی تھی، اور علی شیر کو اپنی ساری وحشت ہوا میں دھواں بن کے اڑتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ بکھری لٹوں کے درمیان چاند چہرے پر چمکتے آنسو پسینے کے قطرے، کانپتے لبوں پہ اس کا بکھیرتا ہوا نام۔ وہ ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر سے نگاہیں ہٹانا بھول گیا تھا۔ جاواں سوجان سے اس طرز تکلم کے نثار پھر تو فرمائیے، کیا آپ نے ارشاد کیا؟ دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے ایک لٹ کان کے پیچھے اڑاتے ہوئے علی شیر نے مخمور سے لہجے میں شعر پڑھا تو مارے ذلت کے الینا نے روتے ہوئے اپنی آنکھیں اور لب سختی سے بھیج لیے۔ اس کا یوں بے اختیار ہو کے رو پڑنا علی شیر کو بھی جیسے ہوش میں لے آیا تھا۔ اس کا یہ ڈر ہوا بے بس سا انداز اس پر بالکل نہیں جچ رہا تھا۔ وہ تو سر اٹھائے باوقار انداز میں ہی بہت بات کرتی اچھی لگتی تھی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے نرمی سے الینا کے بازو چھوڑ دیے تھے اور خود رخ موڑ گیا تھا۔ وہ حقیقتاً اس لڑکی کی دل سے عزت کرتا تھا۔ خود اعتمادی اچھی چیز ہے مس الینا، لیکن حد سے بڑی خود اعتمادی بھی کبھی آپ کو مصیبت میں گرفتار کروا دیتی۔ آئندہ اس بات کا خیال رکھیے گا۔ سوار سے لہجے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوا لمبے لمبے ڈھک پڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ الینا کے لیے مزید اپنی بے جان ٹانگوں پر کھڑے رہنا محال نہ رہا۔ اگلے پل وہ دوزانوں زمین پر گرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر فریحہ تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ اس کے اپنے آنسو اس لمحے بے اختیاری کے عالم میں بہہ رہے تھے۔ اگلے ہی پل وہ دوزانوں زمین پر گرتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے یوں روتا دیکھ کر فریحہ تیزی سے آگے بڑھی تھی۔ اس کے اپنے آنسو اس لمحے بے اختیاری کے عالم میں بہہ رہے تھے۔ وی سی کے آفس میں مکمل سکوت چھایا ہوا تھا۔ وہاں موجود سبھی افراد کی نظریں کمرے کے وسط میں کھڑے اسد ایوان پر جمی تھی، جو لب کو چلتا اپنی ذلت اور رسوائی کے لیے حوصلہ مجمع کر رہا تھا، جبکہ آصف میر دم سادے پریشان نظروں سے اسد کا نچڑا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا۔
ابھی گھنٹہ پہلے ہی دونوں کی بات یہ ہوئی تھی اور اسد نے چھلکتے ہوئے لہجے میں سب ٹھیک ہے کی نوید سناتے ہوئے علی شیر کی متوقع جگ ہنسائی کا خاکہ کھینچتے ہوئے اس کے ساتھ خوب اونچے اونچے کہکے لگائے تھے۔ پھر اچانک یہ کیا ہو گیا تھا کہ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی سے چوکیدار نے وی سی صاحب کا پیغام دیتے ہوئے فوراً ان کے آفس میں پہنچنے کے لیے کہا تھا، اور جب وہ پورے اعتماد چال چلتا ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا تو ان کا منظر اس کے سان خطا کر گیا تھا۔ صوفے پر وی سی اور چیئرمین کے برابر کوفت سے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بیٹھا علی شیر بران اور کمرے کے وسط میں مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑا اسد ایوان۔ ایک پل کے لیے تو اسے اپنی نظر کا دھوکہ محسوس ہوئے تھے، لیکن جو ہی عسکر صاحب نے اسے اندر آنے کے لیے کہتے ہوئے مغیث اور داور کے برابر میں جگہ سنبھالنے کے لیے کہا تھا تو وہ حیران سا سارے منظر کو بے یقین نظروں سے دیکھتا ہوا صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے اس نے متفکر نگاہوں سے اسد کا چہرہ دیکھا تھا، جو لب کاٹنے میں نہ جانے کس گہری سوچ میں کرتا کہ اس نے ایک بار بھی آصف کی جانب نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کا انداز چیخ چیخ کر ان کی ہار کا اعلان کر رہا تھا۔ کب کیسے آصف کا شل ہوتا ذہن سمجھنے سے قاصر تھا۔ جی اسد، اب کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وی سی نے ایک نظر آصف پر ڈالتے ہوئے اسد کی جانب دیکھا تو اس کا شائیں شائیں کرتا دماغ بالکل خالی سا ہو گیا تھا۔ نگاہیں اٹھاتے ہوئے اس نے خالی نظروں سے سامنے موجود علی شیر کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ یہ آخری لمحوں میں کیا ہو گیا تھا؟ بازی کیوں کر اس کے ہاتھ سے نکل گئی تھی؟ وہ فاتح سے مفتوق کیسے بن گیا تھا؟ بے اختیاری اس کے ذہن کی خالی اسکرین پر گھنٹہ بھر بیشتر کا واقعہ روشن ہوا جب وہ سرے شام سا آصف سے بات کرنے کے بعد یونیورسٹی آنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ مان رخشندہ بیگم کی چیخوں پکارنے سے بکھلا کے لاؤنج کے جانب بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا۔ روتی پیٹتی ماں اور فون کان سے لگائے بے یقین کھڑے اکبر ایوان نے اس کے قدموں میں بجلی بڑھ دی تھی۔ بستر سے دوڑ کے آتی فروا نے بھی نہ سمجھی کہ عالم میں ماں کا بازو تھامنے سے پریشانی سی کھڑی تھی۔ کیا بات ہے، کس کا فون ہے؟ کہتے ہوئے اس نے ریسیور باپ کے ہاتھ سے لے کر کان سے لگایا تھا۔ دوسری جانب بلکتی ہوئی فریحہ کی آواز سن کے اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ڈیڈی پلیز ڈیڈی، مجھے بچا لیں، یہ لوگ۔ بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوتی کہ ریسیور ان کے ہاتھ سے کھینچ لیا گیا تھا۔ ہیلو ہیلو فری، اسد نے دیوانہ وار بہن کو پکارا تھا۔ تبھی دوسری طرف سے ایک انجانی آواز ابھری تھی، بہن کی سلامتی چاہتے ہو تو سیدھا وی سی کے آفس میں جا کے ساری سچائی بیان کر دو۔ اگر تم نے اپنی کسی بھی حمایتی کو مطلع کرنے کی غلطی کی تو نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس کے ساتھ ہی لائن کٹ گئی اور اسد کے لیے ساری صورتحال پر یقین کرنا پھر گھر والوں کو سمجھانا اسد مشکل ہو گیا تھا، جن کا اشتعال آدھی دوری بات سن کے ہی قابو سے باہر ہو گیا تھا۔ اکبر ایوان نے زندگی میں پہلی بار ایک لوتے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا تھا، جس کی غلط روش نے آج ان کی عزت داؤ پر لگا دیا تھا۔ اندھا دھند گاڑی دوڑاتے وہ اگلے 15 منٹ میں یونیورسٹی میں تھا۔ وی سی کے آفس میں قدم رکھتے ہی اس کی پہلی نظر مکمل اطمینان سے بیٹھے علی شیر پر پڑی تھی اور اسے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ علی شیر بران جو کچھ کہتا ہے حقیقتاً بہت سوچ سمجھ کر کہتا ہے، اور اب وہ اس کے کہے کہ عین مطابق اسی جگہ پر اپنے میں صاحب کے رچائے ڈرامے پہ سے پردہ اٹھانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ اپنی جلن اور حسد کے ہاتھوں تم اتنا گر جاؤ کہ آصف کے نہ صرف تم برہان صاحب کی عزت سے کھیل گئے بلکہ مغیث کی زندگی، اس کا کیریئر تک تم نے داؤ پہ لگا دیا۔ آج اگر علی شیر اس اسد ایوان سے سچ نہ گلواتے تو میں تو مغیث احمد کے خلاف FIR کٹوانے والا تھا۔ برہان صاحب تم پر دھوکہ دہی کا کیس کرتے ہیں یا نہیں، مگر میں تم پر اس یونیورسٹی کا ماحول خراب کرنے اور یہاں شر پسندی پھیلانے کا چارجز لگا کے یہاں سے فارغ کرتا ہوں۔ اسد کے منہ سے ساری حقیقت سن کے عسکر صاحب کسی عاطف فشاں کی طرح ساخت کھڑے آصف میر کے سر پر پھٹے تھے، جس کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بچا تھا۔ علی شیر بران کو زمین کی دھول چٹوانے کے چکر میں وہ خود اپنا بوریا بستر یہاں سے گول کروا بیٹھا تھا، وہ بھی اپنے سب سے بڑے حریف کے سامنے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اسد ایوان کو گولیوں سے بھون ڈالتا، جس نے نہ صرف اس کے اتنے سالوں کی محنت کو مٹی میں ملا ڈالا تھا بلکہ اسے اپنی پارٹی کی ساری قیادت کے سامنے جواب دہ بھی بنا دیا تھا۔ تو تمہیں مجھ سے غداری بہت مہنگی پڑے گی اسد، بہت مہنگی۔ وہاں موجود لوگوں کی پرواہ کیے بنائے وہ انتہائی سخت لہجے میں خاموش کھڑے اسد کو دھمکی دیتا ایک جھٹکے سے پلٹ کے باہر نکل گیا تھا، اور ساتھ کھڑے اسد کی رنگت متغیر ہو چکی تھی۔ سر پلیز مجھے معاف کر دیں، یقین جانے میں نے یہ سب آصف کے مجبور کرنے پر کیا تھا، وگرنہ میں اس پلان کے نہ صرف خلاف تھا بلکہ میں نے اسے قدم اٹھانے سے منع بھی کیا تھا۔ آپ چاہیں تو میری اس بات کی تصدیق فرحان، عمر اور واحد سے بھی کروا سکتے ہیں، وہ تینوں بھی اس وقت وہیں تھے۔ پلیز سر، میں بہت شرمندہ ہوں سر، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں مجبور کر دیا گیا تھا۔ آپ سب کے سامنے مجھے دھمکی دے دیا گیا ہے کہ یہ میری بات کی تصدیق کے لیے کافی نہیں۔ وہ چہرے پر دنیا بھر کی مسکینی طاری کرتے ہوئے بولا، ہوں ٹھیک ہے، لیکن تمہیں نہ صرف مغیث سے بلکہ برہان صاحب سے بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ وہ جیسے کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے بولے تو اسد کے مرجھائے ہوئے چہرے کی رنگت قدرے بحال ہو گئی۔ میں دونوں سے معافی مانگوں گا، مجھے اس کی معافی کی ضرورت نہیں عسکر صاحب، علی شیر نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے بیزاری سے کہا۔ ہاں لیکن یہ مغیث سے سارے اسٹوڈنٹس اور اسٹاف کے سامنے معافی مانگ کر اپنے جھوٹ کا اعتراف کرے گا۔ اس نے نگاہ غلط اسد پر ڈالے بنا عسکر صاحب سے کہا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسد کی جانب دیکھا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ سر جھکائے وہ دھیرے سے بولا تو علی شیر کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ در آئی۔ وہ الوداعی کلمات کہتے ہوئے آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ اسے یوں بے نیازی سے سب کے ساتھ آگے بڑھتا دیکھ کر اسد نے پریشانی سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا تھا۔
لب کو چلتے ہوئے سے نہ سمجھی کے عالم میں خالی پڑے آفس پہ ایک نظر ڈالی تھی اور تبھی اس کے جیب میں پڑا موبائل بج اٹھا تھا۔ تیزی سے سیل نکالتے ہوئے اس نے اسکرین پر جگمگاتے انجان نمبر کو دیکھا تھا۔ اگلی لمحے وہ یس کا بٹن دباتا فون کان سے لگا گیا تھا۔ اپنی گاڑی کے پاس پہنچو، وہاں 2 آدمی تمہارے منتظر ہیں۔ بھاری لہجے نے اسے ہدایت جاری کرتے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر دی تو اسد تیز قدموں سے پارکنگ لاٹ کی جانب چلا آیا تھا، جہاں اپنی گاڑی کے قریب 2 انجان بندوں کو کھڑا دیکھ کر وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا۔ چابی دو۔ اس کے قریب پہنچنے پر ایک نے تحکمانہ لہجے میں کہا تو اسد نے خائف نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے چابی نکال کر اس کے حوالے کر دی۔ پچھلی سیٹ پہ اسے دوسرے آدمی کے ساتھ بٹھا کے پہلے نے خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ چلو اٹھو، بی بی صاحب نے تم دونوں کو بلایا ہے۔ گھڑی دوپہر کے 1:30 بج آ رہی تھی جب وہی صبح والی عورت دروازہ کھول کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے اس نئے حکم پر علینا اور فریحہ نے بے وقت ایک دوسرے کو پریشان نظروں سے دیکھا تھا، پھر آہستگی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے وہ خوفزدہ نظروں سے ارد گرد دیکھتے اس کے پیچھے چل پڑی تھی، وہ جو انہیں سیڑھیوں اور ہداری سے لیتی ہوئی ایک ہال میں داخل ہوئی تھی۔ صاحب جی، بی بی آ گئی ہیں۔ اس کی اطلاع پر جہاں ان دونوں نے اپنی سہمی ہوئی نگاہیں اٹھائی تھی، وہیں کاؤچ پہ برجمان علی شیر نے اپنے سامنے اور اس کے مقابل کھڑے اسد نے بےتابی سے پلٹ کر اپنے پیچھے دیکھا تو اور فریحہ کے ساتھ کھڑی علینا کو دیکھ کر وہ مارے حیرت کے گنگ ہو گیا تھا۔ علینا، تم یہاں؟ اسد بھائی! وہ دونوں اسے اپنے سامنے پا کے بے قراری سے آگے بڑھی تھی۔ دونوں کی آنکھیں زور و شور سے برسنے لگی تھی۔ فریحہ تڑپ کے بھائی کے سینے سے آ لگی تھی، جبکہ علینا نے روتے ہوئے اس کے بازو سے اپنا چہرہ ٹکا دیا تھا۔ کہو، کیسا لگا سرپرائز اسد ایوان؟ بری طرح الجھے ہوئے اسد کو علی شیر نے سوچوں سے نکالا تو وہ پریشان نظروں سے اس کا مطمئن چہرہ دیکھنے لگا۔ اتنا تو وہ اب تک جان ہی چکا تھا کہ علی شیر جیسا بندہ کوئی بھی کام بنا سوچے سمجھے نہیں کرتا تھا۔ علینا کی یہاں موجودگی کے پیچھے بھی یقیناً اس کا کوئی مقصد تھا۔ کیا وہ سمجھنے سے قاصر تھا؟ مگر یکایک اس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تمہاری طرف کچھ پچھلا حساب کتاب بھی ہے۔ علی شیر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو اسد کی آنکھیں پھیلی پریشانی میں گھبراہٹ میں بھی آن ملی۔ علینا پھنسی سی حساب کی کڑی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے مقابل آ کھڑا ہوا تو اسد کے ساتھ ساتھ علینا کا رنگ بھی فک ہو گیا۔ کیا مطلب؟ کوشش کے باوجود اسد اپنے لہجے کو لڑکھڑانے سے روک نہیں سکا تھا۔ مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا، پہلے آپ دونوں تو وہاں چل کے بیٹھے نا۔ اس نے اچانک اسد سے لگی کھڑی لڑکیوں سے کہا تو دونوں چند لمحوں کے پس و پیش کے بعد ناچار صوفے پر جا بیٹھی۔ جی تو اسد صاحب، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے وی سی کے آفس میں آصف میر کا پردہ فاش کر کے کن لوگوں کی دشمنی مول لی ہے؟ اس نے اسد کے چہرے پر نگاہیں جمائے بھوئیں اچکاتے ہوئے پوچھا تو اسد بے اختیاری کے عالم میں اپنا نچلا لب کاٹتے ہوئے اس بات میں سارے لا گیا۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اور آپ کی فیملی کو ان سے قانونی سیکورٹی فراہم کر سکتا ہوں۔ وہ اس کی جانب دیکھتا پرسکون لہجے میں بولا تو اسد کی آنکھوں میں بے یقینی کی حیرت در آئی۔ مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ وہ اس کی حیران آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مسکرایا تو دور بیٹھی علینا کا دل تیزی سے ڈوب کر ابھرا۔ کیسی شرط؟ اسد نے بے چینی سے پوچھا تو علی شیر کے چہرے پر سنجیدگی در آئی۔ آپ کو دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آج رات کے لیے یہاں چھوڑ کے جانی پڑے گی۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ بنا کسی جھجک کے گویا ہوا تو مارے وحشت کے علینا اور فریحہ کی آنکھیں پھٹ گئیں، جبکہ اسد کا چہرہ پہلے سفید اور پھر تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ یہ وقت جوش سے نہیں، ہوش سے کام لینے کا ہے۔ اسے مٹھیاں بھینجے دیکھ کر علی شیر نے بے اختیار ٹوک دیا۔ اور ویسے بھی صرف ایک ہی رات کی تو بات ہے، صبح آپ کی لڑکی آپ کو مل جائے گی اور آصف میر سے بھی ہمیشہ کے لیے آپ کی گلو خلاصی کروا دی جائے گی۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے بولا تو اسد کی بند مٹھیاں اور تنا ہوا چہرہ ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کے بدلتے تاثرات پر جہاں علی شیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، وہ اس کی جانب سے کسی شدید رد عمل کی منتظر علینا اور فریحہ کو اس کی خاموشی بے یقینی کے گہرے کنویں میں دھکیل گئی تھی۔ اور اگر میں آپ کی مدد لینے سے انکار کر دوں تو؟ اسد نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہا تو علی شیر کندھوں کو خفیف سا جنبش دیتے ہوئے بولا، نو پرابلم، دونوں لڑکیاں گھر پہنچا دی جائیں گی، لیکن تب آپ کو میں چند اہم شرائط کے بدلے میں آغا فیروز اور آصف میر کے حوالے کر دوں گا۔ اور وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے صفاقی سے مسکرایا تو اسد کے چہرے پر خوف نے اپنے پنجے کاٹ دیے۔ وہ مشکل تمام اپنے خشک بڑھتے حلق سے تھوک نکلتے ہوئے اس نے ایک پریشان سی نظر صوفے پر بیٹھی علینا اور فریحہ پر ڈالی، جن کے چہرے دھلے ہوئے لٹھے کی مانند سفید اور آنکھیں پتھر کی طرح اس کے وجود پر جمے تھی۔ میں آپ کی مدد لینے کے لیے تیار ہوں۔ چند لمحے اس کی جانب دیکھنے کے بعد وہ آہستگی سے نظریں چراتا علی شیر کی طرف موڑ گیا تو فریحہ کا ہاتھ اپنے ہی چیک کا گلا گھونٹنے کے لیے لبوں پر آن ٹھہرا، جبکہ علینا اپنے محافظ کے اس فیصلے پر اس حد تک ششدر ہوئی تھی کہ اس کا ذہن بالکل خالی اور جسم مکمل طور پر سن ہو گیا تھا۔ ویری گڈ۔ علی شیر کے لبوں کے ساتھ ساتھ پورا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ تو پھر آپ کسے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ وہ دونوں لڑکیوں پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اسد کی جانب پلٹا۔ فریحہ کو الفاظ تھے یا کوئی بم؟ علینا کو اپنا وجود ایک دھماکے سے اٹھتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ منگیتر کو چھوڑ رہے ہیں؟ اس نے سہزی انداز میں پوچھا۔ میں نے جو فیصلہ کیا سوچ سمجھ کر کیا علینا، میری عزت ہے اور رہی گی، میں اسے محبت کرتا ہوں، سو ہر حال میں اپناؤں گا۔ فریحہ کو اگر یہاں چھوڑ دوں تو کل اسے کون اپنائے گا؟ یعنی آپ ماں بہن بیوی سب کو بیچنے کے لیے تیار ہیں، صرف خود کو بچانے کے لیے؟ آپ جیسا نیچ اور خودغرض آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ سے اچھے تو وہ دلال ہیں جو کھلے عام یہ کام کرتے ہیں۔ علی شیر نے اس پر تسلیل کی تو آنکھوں میں شرمندگی کا گہرا احساس لیے وہ علینا کی جانب پلٹا جو اس وقت ایک ہی پوزیشن میں ساکھ بیٹھی سے گھور رہی تھی۔ کچھ کہنے کی خواہش میں اسد نے الفاظ ترتیب دینا چاہے مگر لب کاٹتے ہوئے اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ علی شیر اس دوران سینے پر بازو باندھے مکمل خاموشی سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ باران صاحب، آپ پلیز ہمیں گھر بھیج دیں۔
وہ علی شیر کی جانب پلٹتے ہوئے بولا تو وہ کسن اسے جتانے کو دھیرے دھیرے چلتا علینا کے پاس صوفے پر آ بیٹھا. یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے ایسا صاحب؟ ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ صوفے کی پشت پر بازو پھیلا گیا. جی. نظر چراتا ہوا بے اختیار رخ موڑ گیا تو علی شیر کے لب مسکرا دیے. نور الہی. اس نے بآواز بلند کہتے کھڑے ملازم کو پکارا تو وہ سرد سے آگے بڑھا تھا. جی صاحب. اسد صاحب اور ان کی بہن کو ان کی گاڑی تک پہنچا دو. وہ ایک نظر پتھرائی ہوئی لینا پر ڈالتے ہوئے سامنے کھڑی اسد کی جانب متوجہ ہوتا. ایک بات اور، یہاں سے جانے کے بعد کسی قسم کی ہوشیاری کرنے کی غلطی مت کرنا. نہ ہی لینا کے والدین سے کچھ کہنے کی ضرورت ہے. آپ ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، سمجھے؟ وہ اسے تنبیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے خوش لہجے میں بولا. جی. اس بات میں اسد نے سر ہلاتے ہوئے روتی ہوئی فریحہ کا ہاتھ تھاما اور کھینچتا ہوا باہر لے گیا تو لینا کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں جمی قہر قطرہ قطرہ اس کے چہرے پر بہہ نکلی. وجود میں البتہ اب بھی کوئی جنبش نہ ہوئی تھی. اس کا مان یقین کیا بکھرا تھا. اس کے سوچنے سمجھنے بولنے کی طاقت بھی جیسے سلب ہو گئی تھی. ان کے ہال سے نکلتے ہی چاروں طرف موت کا سناٹا چھا گیا تھا. علی شیر نے ایک ملال بھری نظر ذرا فاصلے پر بیٹھی آنسو بہاتی لینا پر ڈالی اور پھر بے اختیار لب بھینچ گیا تھا. دل سے جوڑی ہستیاں جب آپ کی آنکھوں میں موجود یقین اور روح میں پنپتے مان کی دھجیاں بکھیر دیتی ہیں نا تو انسان کو غم اور بے یقینی کے کسی سمندر میں خود کو غرق ہوتا محسوس کرتا ہے اور اس اذیت سے بخوبی واقف تھا. ایک بوجھل سانس فضا کے سپرد کرتے ہوئے اس نے ہاتھ کے اشارے سے وہاں موجود ملازمین کو باہر جانے کے لیے کہا تھا اور پھر دھیرے سے خود سے بھی بیگانہ بیٹھی علینا کی جانب رخ موڑا. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ اسد ایوان جیسا ستی اور گھرا ہوا انسان کسی بھی طرح آپ کے لائق نہیں ہے. اس کی آنکھوں سے بہتے اشکوں پر نگاہیں جمائے وہ نرم لہجے میں بولا تو ساکھ بیٹھے بت پینی جیسے دھیرے سے جان پڑ گئی. اگلے لمحے وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی. تو علی شیر کتنی دیر ہی تعصب بھری نظروں سے اس کے لرزتے وجود کو دیکھا جو نہ جانے کس کے یاد کسی سے احساس کو رو رہی تھی. آپ میرے بارے میں کیا خیالات رکھتی ہیں؟ مجھے ان سے کوئی سروکار نہیں، لیکن میں کل بھی دل سے آپ کی عزت کرتا تھا، آج بھی کرتا ہوں. میری نیت میں آپ کے حوالے سے نہ کل کوئی کھوٹ تھا اور نہ آج کوئی کھوٹ ہے. میں نے جو کچھ بھی کیا، جو کچھ بھی کہا، وہ صرف ایک گھٹیا شخص کی گھٹیا اور خودغرض سوچ کو آپ پر واضح کرنے کے لیے کیا، یہ بتانے کے لیے کہ کم سے کم آپ سے میں نے اپنے احساسات کے بارے میں غلط بیانی نہیں کی. میں جانتا ہوں کہ اسد ایوان کو پرکھنے کے اس چکر میں آپ کو بہت درد، بہت تکلیف سے گزرنا پڑا ہے، لیکن یقین مانے علینا، یہ اذیت اس تکلیف سے حد درجہ بہتر ہے جو آپ کو اس کی شریک حیات بن کے قدم بہ قدم جھیلنی پڑتی. لیکن تب واپسی کا راستہ بند ہو چکا ہوتا اور پتہ نہیں کیوں، لیکن میں آپ کو کسی بند گلی کا مسافر بنتا نہیں دیکھ سکتا. وہ دھیرے دھیرے بولتے نظر چرا گیا تو علینا جو پہلی جذباتی اور اعصابی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی جھٹکے سے سر اٹھاتی ہوئی چلا اٹھی. میں اب بھی ایک بند گلی میں آہی کھڑی ہوں علی شیر بیران، تم مجھے یہاں اٹھا کے لائے ہو بیاہ کے نہیں. اس کی بات پہ نہ چاہتے ہوئے بھی علی شیر کی پیشانی پہ شکنیں نمودار ہو گئی تھی. میں نے اگر آپ کو ایک بند گلی میں لا کھڑا کرنا ہوتا تو یہ ساری کارروائی کل رات کو کرواتا، آج صبح آپ کی یونیورسٹی میں آنے اور آپ کے ڈرائیور کے چلے جانے کے بعد نہیں. اسد ایوان اور آصف میر کو اگر میں نے کل شام کی مہلت دی تھی تو صرف آپ کی وجہ سے. اگر میں نے اسے آپ کے پیرنٹ سے کچھ نہ کہنے کی ہدایت دی ہے تو صرف آپ کے لیے، کیونکہ آپ کی فیملی کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ یونیورسٹی نہیں پہنچی. علینا اس کے منہ سے ساری تفصیل سن کے آنسو بہانا بھول گئی تھی. اس کے سرخ متوارم آنکھوں میں چھائی حیرت علی شیر کو ایک گہری سانس لینے پر مجبور کر گئی تھی. میں نے آپ سے کہا تھا نا لینا کہ آپ کو یہاں کچھ حقیقتیں واضح کرنے کے لیے لایا گیا، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں تھا. میں کسی دوسرے کو آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے نہیں. میں آپ سے کہا تھا نا لینا کہ آپ کو یہاں کچھ حقیقتیں واضح کرنے کے لیے لایا گیا ہے، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہ تھا. میں کسی دوسرے کو آپ کو دھوکہ دیتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، کجا کہ آپ خود کو رسوا کروں گا. میں بہت برا انسان صحیح، لیکن خود سے جڑے رشتوں کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. اس کی جانب لو دیتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے علی شیر نے اس کی بات کا حوالہ دیا تو دم ساتھے بیٹھے لینا اسے یہ بھی نہ پوچھ سکی کہ اسے بھلا اس کا کیا رشتہ تھا. اب آپ پلیز اٹھیں اور منہ ہاتھ دھو کے اپنی حالت درست کریں تاکہ میرا ڈرائیور آپ کو بوقت ہی یونیورسٹی پہنچا سکے. بدہم لہجے میں کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا تو علینا کے مردہ تن میں جیسے کسی نے نئی روح پھونک دی. کیا دعائیں ایسی بھی مستجاب ہوا کرتی ہیں؟ اس کی بے یقینی عروج پر تھی. فیروزہ علی شیر نے پلٹ کر کسی کو پکارا تو وہی صبح والی عورت دروازہ کھول کے اندر چلی آئی. بیوی کو باتھ روم لے جا اور ان کی چیزیں ان کے حوالے کرو، فیاض سے کہو کہ گاڑی نکالے. وہ علینا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قیمہ لہجے میں بولا چلیں بی بی. علینا اپنے ساتھ پیش آنے والے معجزے کو پوری جان سے محسوس کرتی اپنے رب کا شکر بجا لائی. جائیں علینا، وقت خاصا کام ہے. اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے علی شیر نے نرمی سے اسے سانس سے لایا تو اپنے سامنے کھڑے شخص کو گہری نظروں سے دیکھتے آگے بڑھ گئی. جو اس کا محسن تھا یا گناہگار وہ سمجھنے سے قاصر تھی. واپسی کا سفر جیسے کسی خواب کے گمان میں طے ہوا تھا. علی شیر بران کے ڈرائیور سے کہہ کر اس نے گاڑی یونیورسٹی سے تھوڑی دور رکوائی تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے کسی اجنبی کی گاڑی سے اترتا دیکھ کے غلط مطلب نکالے. گاڑی سے اتر کے وہ تیز قدموں سے یونیورسٹی کی جانب چلتی تھی. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں بار بار بھر آ رہی تھی جنہیں ٹیشو سے پونچھتے مسلسل خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ درد اتنا شدید تھا کہ اس کی ہمت ہر گزرتے لمحے کے ساتھ ٹوٹتی چلی جا رہی تھی. بالآخر خود کو گھسیٹتی وہ پارکنگ میں پہنچی تو نظر سیدھی اپنے مخصوص جگہ پر کھڑی مانوس
ریڈ کار اور ڈرائیور پر جا چڑھی۔ آنکھوں میں پھیلتی نمی میں یکلک تیزی محسوس کر کے الینا نے اپنی آنکھیں زور سے رگڑتے ایک گہرے سانس لیا تھا اور پھر تیز قدموں سے اپنی گاڑی کی جانب چل آئی تھی۔ دوپہر گھر پہنچنے پر اس نے اپنی دگرگوں حالت کو طبیعت کی خرابی کا نام دیتے ہوئے اپنے کمرے کی راہ لی، جس کے بعد اسے اب کہیں جا کے اپنی پیشانی پہ محسوس ہونے والے ٹھنڈے ٹھنڈے لمس کی زیر اثر ہوش آیا تھا۔ آنکھیں کھولنے پہ اسے ماں کا متفکر چہرہ نظر آیا تھا جو اس پہ جھکی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر باختیار انہوں نے شکر کا سانس لیا تھا۔ امی پانی۔ کچھ لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا تو صوفیہ بیگم نے پاس رکھے جگ میں سے پانی گلاس میں ڈالا، پھر اسے سہارا دے کر بٹھاتے ہوئے گلاس اس کے لبوں سے لگا دیا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ تھوڑا سا پانی پی کے اس نے گلاس پیچھے کر دیا۔ صوفیہ بیگم نے نرمی سے اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے پوچھا، ٹھیک ہے؟ وہ بیڈ کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے نقاہت سے بولی، صبح تمہارے بابا نے منع بھی کیا تھا، یونیورسٹی جانے کی ضرورت نہیں، اب دیکھ لیا اپنی ضد کا نتیجہ، اتنا تیز بخار تھا مجھے بلا کر تمہارے پاپا کو گھر بلوانا پڑا۔ وہ اس کی کمر کے پیچھے تکیہ رکھتے ہوئے بولی تو یونیورسٹی کے نام پر لینا کا سویا ہوا ذہن جیسے جاگ سا گیا تھا۔ ساتھ ہی وہ تلخ ترین واقعہ اپنی پوری جزیات سمیت دماغ کی اسکرین پر روشن ہوا تو اس کی بوجھل آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ اس کے مشفق ماں باپ اس کی ذرا سی طبیعت کی خرابی پہ اس کی پٹی سے لگے بیٹھے تھے۔ اگر آج جو اس کی واپسی نہ ہوتی تو نہ جانے ان دونوں کا کیا حال ہوتا۔ اپنی سسکی کا گلا گھونٹتے اور باختیار اپنا لب دانتوں تلے دبا گئی تھی۔ اسد دیوان، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں، دل میں خود سے عہد کرتے ہوئے اس نے اپنے اٹھتے درد کے طوفان کو بمشکل تمام برداشت کیا تھا اور پھر دھیرے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ تنہائی میں اثر آتی ہی لینا نے بیگ میں پڑا اپنا موبائل نکال کے کمرے کا دروازہ لاک کیا۔ اسد کا نمبر ملاتے ہوئے اس نے فون کان سے لگا لیا تھا۔ چند بیلوں کے بعد کال ریسیو ہوتے ہی اسد کی بے چین آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ وہ جانتا تھا کہ الینا کا بیگ اور موبائل اس کے پاس نہ تھا، تبھی اس کا نمبر اسے الجھن میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں ہوں الینا، شعلے برساتی نگاہیں اس کے ہیولے پہ جمائے وہ سرد لہجے میں بولی تو دوسری طرف موجود اسد بری طرح چونک گیا۔ تم کہاں سے بات کر رہی ہو؟ تم اپنے گھر سے، وہ اپنی سابقہ انداز میں بولی تو اسد کی سیٹی گم ہوگی۔ گھر؟ تم اس وقت گھر کیسے پہنچی؟ کمال ہے، بجائے میری خیریت پوچھنے کے تم یہ پوچھ رہے ہو کہ میں اس وقت گھر کیسے پہنچی؟ تلخ لہجے میں بولتے ہوئے اس نے اس وقت پہ زور دیتے ہوئے کہا تو دوسری جانب چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ اوہ ہاں، یاد آیا، تم تو میرا رات بھر کے لیے سودا کر کے آئے تھے نا، اس لیے تمہیں پریشانی ہو رہی ہے کہ کہیں علی شیر بران ڈیل کینسل کر کے تم اسے واصف میر کے حوالے نہ کر دے۔ وہ سحر کھن سے بولی تو اسد خوفزدہ لہجے میں بولا، نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، تم نے جو ذلیل حرکت آج میرے ساتھ کی ہے نا، جس طرح میرا یقین بکھیر کے اپنی جان کے بدلے میں میری عزت گروی رکھی ہے نا، اسی طرح تو کوئی بغیرت آدمی بھی نہیں کرتا۔ میں پوچھتی ہوں تمہیں یہ سب کرتے ہوئے ذرا سا بھی خوف خدا محسوس نہیں ہوا؟ تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آئی؟ بات کرتے ہوئے آنسو ایک بار پھر اس کے زرد چہرے کو بھگونے لگے تھے۔ آنا شرم کیسی؟ بیوی کا فرض ہے اپنے شوہر کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دینا، اب آخر میں بھی تمہیں اپناؤں گا نا؟ وہ شرمندہ ہونے کے بجائے انتہائی ڈٹائی سے کہتا آخر میں سے جتانے کو تنزیہ لہجے میں اختیار کر گیا تو لینا کے پیروں سے لگی اور سر پر بجھی۔ تم اگر دنیا میں بچنے والے آخری انسان بھی ہوتے نا تو اسد دیوان، تب بھی میں تمہیں اپنانا تو دور تمہاری طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی۔ ویسے بھی اللہ کے فضل سے میں اپنے گھر سے جیسے گئی تھی ویسے لوٹی ہوں، اور وہ بھی دن کے اجالے میں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟ اسد کی آواز میں ناقابل یقین کی حیرت در آئی تھی۔ دیکھ لو، معجزے آج بھی ہوتے ہیں لیکن صرف نیک اور مخلص لوگوں کے ساتھ۔ تم نے تو فرعون بن کے اپنی تئیں میری قسمت کا فیصلہ کر دیا تھا، مگر اللہ نے نہ صرف میری آج حفاظت کی بلکہ تمہاری اصلیت اور کمزوری کی انتہا دکھا کر میرے کل کو بھی محفوظ بنا دیا۔ اور میں جو کبھی یہ سوچا کرتی تھی کہ کب تمہاری ترجیحات میں میرا نام اول نمبر پر آئے گا، ابھی جان کے مطمئن ہو کہ تم جیسے بے غیرت، خود غرض اور بزدل انسان سے کم میرا کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی تو دوسری طرف حیران پریشان سا ساتھ بکھلا گیا۔ پلیز الینا، سے مت کہو، دیکھو میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، میں اس بات گھبرا گیا تھا، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ میں تم سے محبت کا نام مت لینا اسد، یہ لفظ تمہاری زبان پہ جچتا نہیں۔ اس نے انتہائی ساتھ لہجے میں اس کی بات کاٹ ڈالی تو وہ چپ رہ گیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ضلالت کی داستان صرف مجھ تک محدود رہے تو کل اپنے ماں باپ کے ساتھ میرے گھر آؤ، منگنی کی انگوٹھی بابا کے حوالے کرو، یہ کہہ کر اب تم کسی اور لڑکی میں انٹرسٹڈ ہو گئے ہو۔ اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے اپنی سابقہ ٹھنڈے اور سپاٹ لہجے میں بولی تو اسد نے بے اختیار اپنا نیچا لب کاٹ ڈالا۔ اور کل کا مطلب ہے کل مسٹر اسد، ورنہ مجبوراً مجھے اپنے پیرنٹس کو ساری حقیقت سے آگاہ کرنا پڑے گا، جو میرے خیال میں آپ جیسا نیک نام آدمی بندہ افورڈ نہیں کر سکے گا۔ ترشی سے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے الینا نے اسد کے جواب کا انتظار کیے بنا لائن کاٹ دی تھی۔ فصیح صاحب نے پریشان نظروں سے ٹیبل پر رکھی انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے ایک نظر ساتھ بیٹھی صوفیہ بیگم کے زرد چہرے پر ڈالی تھی، جو متھور سی آنکھوں سے انہی کی جانب دیکھ رہی تھی۔ تم نے کیا ہماری عزت کو کھیل سمجھ رکھا ہے، یا میری بیٹی اتنی فالتو ہے کہ جب دل چاہا رشتہ جوڑ لیا، جب دل بھر گیا
تو رشتہ توڑ دیا. میں نے اپنی بیٹی تمہیں پلیٹ میں رکھ کر پیش نہیں کی تھی, تم لوگ خود چل کے یہاں اس کا ہاتھ مانگنے آئے تھے. پھر تمہاری جرت کیسے ہوئی کسی اور لڑکی کی جانب دیکھنے کی؟ کیا یہی شریف لڑکوں کا وتیرہ ہوا کرتا ہے؟ ان کا چہرہ مارے غضب کے انگارے کی طرح دہک اٹھا تھا, جبکہ دل تو کہہ رہا تھا کہ بس سامنے بیٹھے اس بے شرم لڑکے کا منہ نوچ ڈالے جو کتنے دیدہ دلیری سے ان کے روبرو بیٹھا اپنے نئے معشوقے کا اعتراف کر رہا تھا. اسے یوں سب کے سامنے سر جھکائے لان تان سنتا دیکھ کر لینا کو اپنے اندر جلتی آگ پر ٹھنڈے چھینٹے پڑتے محسوس ہو رہے تھے. دیکھ رہے ہو اکبر, اپنے بیٹے کے کرتوت یہ کس بے شرمی سے ہمیں اپنے نئے عشق کی داستان سنا رہا ہے. کبھی تم نے اتنی بے غیرتی, اتنی جرت دیکھی یا سنی ہے کہیں؟ وہ یکلخت اکبر اکوان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تو وہ شرم سے زمین میں گڑ گئے تھے. میں کیا کہوں, فصیح لڑکے نے تو مجھے تمہارے سامنے نظر اٹھانے کے لائق میں نہیں چھوڑا. کہاں تو دن رات اس نے لینا کے نام کی رٹ لگائی ہوئی تھی, اور اب یہ. انہوں نے تیش سے بھرپور نظر بیٹے کے جھکے سر پہ ڈالی جو اپنے ہاتھوں پہ نگاہ جمائے سختی سے لب بنچے بیٹھا تھا. مانا کہ ایسا سے غلطی ہوئی ہے, لیکن اگر وہ چاہتا تو آپ سے جھوٹ بول کے بھی یہ رشتہ ختم کر سکتا تھا, مگر یہ اس کی شرافت ہے کہ وہ یہاں نہ صرف خود چل کے آپ کو پوری سچائی بتانے آیا, لیکن کب سے چپ بیٹھا آپ کی بری بھلی بھی برداشت کر رہا ہے. بہت شکریہ یہ آپ کے عظیم بیٹے کا جو اس نے یہاں آنے کی زحمت فرمائی, ورنہ اگر آپ کے بس میں ہوتا تو آپ تو شاید ہمیں فون پہ بھی انکار کرنے کا تکلف نہ فرماتے. انہوں نے زندگی میں پہلی بار ہر لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے رخشندہ بیگم کو جواب دیا تو وہ بلبلا اٹھی. آپ لوگ تشریف لے جا سکتے ہیں, فصیح حسن کارڈار لہجے میں بولے اٹھ کھڑے ہوئے. تو رخشندہ ایوان ایک جھٹکے سے, جبکہ اکبر صاحب دل گرفتگی سے انہیں دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے. صوفیہ اپنی سسکی کا گلا گھونٹتے ہوئے بے اختیار لبوں پہ ہاتھ رکھی تھی, لیکن علینا کی آنکھوں میں نہ تو کوئی آنسو چھلکا تھا اور نہ ہی چہرے پر کوئی تاثر ابھرا تھا. اس کے وجود سے متشع ہوتی بیگانگی کو دیکھتے ہوئے اسد بھی اپنی جگہ سے دھیرے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا. فصیح ہو سکے تو ہمیں معاف کر دینا فصیح, اکبر صاحب بھوجل لہجے میں کہتے ہوئے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گئے تھے. ان کی اس معذرت پہ اسد کی نظریں بے اختیاری کے عالم میں لب بستہ کھڑی علینا کی جانب اٹھی تھی, لیکن وہاں وہی جامد سناٹا پا کے وہ بوجھل قدموں سے اپنے ماں باپ کے پیچھے باہر نکل گیا تھا. علی شیر آفس میں بیٹھا تھا جب اس کے پی اے نے اسد ایوان کی آمد سے مطلع کیا تھا. کم ان. دروازے پہ ہونے والی دستک کے نتیجے میں اس نے بآواز بلند آنے والے کو اجازت دی تو اسد دروازہ دھکیلتا اندر چلا آیا. علی شیر نے اس کا جائزہ لیتے ہوئے ہاتھ سے سامنے رکھی کرسی کی جانب اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئے. فرمائیے کیسے زحمت کی؟ اس نے قدرے آگے کو جھکتے ہوئے اپنے بازو ٹیبل پر ٹکاتے ہوئے کسن جانا لہجہ اختیار کیا تو اسد جو گہری نظریں علی شیر کے شیر کے چہرے پر جمائے ہوئے تھا دھیرے سے بولا, آپ نے اگر علینا کو گھر ہی واپس بھجوانا تھا تو پھر آپ نے میرے امتحان کا سامان کیوں کیا؟ اور اسے الجھتا دیکھ کر علی شیر دھیرے سے مسکراتے ہوئے واپس کرسی کی بیگ سے ٹیک لگا گیا. کیسا امتحان؟ میں نے آپ کا کوئی امتحان نہیں لیا. ہاں, لیکن آپ کے منگیتر کے آنسوں نے میرا ارادہ بدل دیا تو میں نے انہیں واپس بھجوا دیا. آپ کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کے منگیتر کو صحیح سلامت آپ کو واپس لوٹا دیا, وہ جداتے ہوئے بولا. تو اسد جو کل سے اس معمے کا حل ڈھونڈ رہا تھا علی شیر کے عام سے لب و لہجے پر ایک گہرا سانس کھینچ کر رہ گیا. وہ تو اب میری منگیتر نہیں رہی. واٹ؟ علی شیر کے لیے اطلاع حقیقتاً نہیں تھی, گو کہ وہ جانتا تھا کہ اسد کی خود غرضی کی انتہا دیکھنے کے بعد علینا کبھی بھی رشتہ قائم نہیں رکھے گی. لیکن اتنا بڑا فیصلہ وہ محض کے بعد علینا کبھی بھی رشتہ قائم نہیں رکھے گی. لیکن اتنا بڑا فیصلہ وہ محض ایک ہی رات میں کرنے کی اسے یقین نہیں آ رہا تھا. پتہ نہیں اس نے اپنے والدین کو اپنے اس اچانک فیصلے کی کیا وجہ بتائی ہوگی, لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ آپ انہیں ہر حال میں اپنائیں گے. اس نے جان بوجھ کے انجان بنتے ہوئے کہا تو اسد بوجھل لہجے میں بولا, یہ میرا نہیں اس کا فیصلہ تھا. او آئی ایم سوری, میری وجہ سے آپ کی منگنی. اٹس اوکے, میری غلطی تھی جو اس پر مان رکھتے ہوئے ایک ذرا سی قربانی مانگ بیٹھا. وہ بدل سے گویا ہوا تو علی شیر کا دل چاہا کہ وہ اس بے غیرت اور بے حس شخص کا منہ توڑ دے جو ایک لڑکی کی حرمت کو داؤ پہ لگانے کو ذرا سی قربانی کا نام دے رہا تھا, اور لڑکی بھی جو اس کی اپنی عزت تھی. آپ بتائیں, آپ اپنے وعدے پہ قائم تو ہیں نا؟ اس نے متفکر نظروں سے علی شیر کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے دوسرے انداز کی بھی تصدیق کر ڈالی تو دل ہی دل میں اس کی کمینگی کو داد دیتا بظاہر مسکرا دیا. کیوں نہیں, آپ نے تو شرط پوری کرتی تھی تو اب میں نے بھی ہاتھ آیا سنہرا موقع گوا دیا تو میں آپ کا کیا قصور ہے؟ تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ وہ کندھوں کا خفیف سا جنبش دیتے ہوئے بولا تو اسد کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی. شکر ہے یہ کمینہ اپنی بات سے منکر نہیں ہوا, ورنہ میں کیا کرتا؟ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے اس نے بے اختیار سکھ کا سانس لیا تھا, اور علی شیر اس کے چہرے پر پھیلتے اطمینان کو دیکھتے ہوئے یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ کیا کوئی شخص اس حد تک بھی پستی میں گر سکتا ہے.
اس طوفان کو گزرے 1 ہفتہ گزر گیا تھا، لیکن اس کے اثرات حال ان کے پورے گھر پر چھائے ہوئے تھے۔ گو کہ فصیح صاحب نے صوفیہ بیگم کو بہت سمجھایا تھا کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے جس نے انہیں یہ چھوٹی تکلیف دے کر آنے والی بڑی تکلیف سے بچا لیا تھا، مگر ماں ہونے کے ناطے ان کا دکھ اور آنسو بے اختیار تھے۔ ان کی تکلیف پہ الینا کے زخمی دل میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتا تھا، مگر وہ خود کو سنبھالنے ہر لمحے اپنے رویے اور الفاظ سے ان کی دل جوئی کرتی رہتی تھی، لیکن رات کی تاریکی میں اس کا ضبط بھی جواب دیا جاتا تھا۔ اسد نے جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا وہ اسے بھلائی نہیں بولتا تھا، اور جس کی اگر بھنک بھی اس کے ماں باپ کو پڑ جاتی تو وہ شاید اتنا بڑا صدمہ برداشت بھی نہ کر سکتے۔ 2 دن اپنی پوری جزیات سمیت اس کے ذہن پہ جیسے چپک کر رہ گیا تھا، اور علی شیر باران کی ذات ایک ناقابل فراموش حقیقت بن کے اس کے دل و دماغ تو کیا اس کے خوابوں کو بھی الجھا گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے سمجھنے اور اپنے ذہن سے جھٹکنے سے قاصر تھی۔ رات اپنے نصف سفر طے کر چکی تھی، مگر علی شیر ڈھلتی رات سے بے خبر لان کی گیلی گھاس پر ننگے پاؤں ٹہلتے ہوئے اپنی سوچوں میں اتنا گم تھا کہ اسے اپنے پیچھے رضا صاحب کے آنے کی بھی خبر نہیں ہوئی تھی، جو چند لمحے سے اپنا دھیان میں سر جھکائے ٹہلتا دیکھ کر دھیرے سے پکار بیٹھے تھے علی، اور خود بھی مگن علی شیر نے چونک کر اپنے پیچھے دیکھا تھا۔ پاپا آپ؟ نائٹ گاؤن میں ملبوس رضا باران کو خود سے ذرا فاصلے پر کھڑا دیکھ کر وہ ان کے قریب چل آیا تھا۔ خیر تو ہے؟ اس نے متفکر نگاہوں سے باپ کا چہرہ دیکھا تھا جو اس کو اطمینان کو ہولے سے مسکرا دیے تھے۔ خیر ہے یار، بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے لان کے وسط میں رکھی کرسیوں کی جانب چلے آئے تو علی شیر بھی ان کے تقلید میں کرسی پر آ بیٹھا۔ تو آپ نے نیند کی گولی کھا لینی تھی؟ وہ ان کی بوجھل آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا تو ایک پسماندہ سی مسکراہٹ ان کے لبوں کا احاطہ کر گئی تھی۔ اب وہ بھی کام نہیں کرتی۔ ان کا جواب علی شیر کو بے اختیار ایک گہری سانس لینے پر مجبور کر گیا تھا۔ تم بتاؤ اس وقت یہاں ٹہلتے ہوئے کیا سوچ رہے تھے؟ انہوں نے اس کا کھویا کھویا سا چہرہ بگوڑ تکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھی نیند نہیں آ رہی تھی، وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے نظریں آسمان پر جماتا ہوا بولا تو رضا صاحب اس کے اس انداز دیکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرا دیے۔ خیر تو ہے، محبت تو نہیں کر بیٹھے برخوردار؟ ان کی بات پر علی شیر نے چونکتے ہوئے اپنی نگاہیں ان کے چہرے پر جما دی تھی۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے محبت کا آپ کو بڑا تجربہ رہا ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ لیے وہ شرارت سے بولا تو رضا صاحب کی مسکراہٹ گہری ہوگی۔ دیکھا ہمارے ایسے نصیب کہاں، لیکن بڑے بڑوں کو آہیں بھرتے تو دیکھا ہے نا، ایسے کون ہے جو میرے مغرور بیٹے کو تارے گننے پر مجبور کر گئی ہے ایک پاکیزہ سا وجود۔ وہ مزید ٹال مٹول کیے بنا دھیمے سے لہجے میں بولا تو رضا صاحب اس کے الفاظ پر چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ بڑے عرصے بعد کسی لڑکی کے تعارف کے لیے لفظ پاکیزہ سنا ہے، اچھا لگا ہے۔ وہ متانت سے مسکرائے تھے۔ وہ بھی خود بھی بہت اچھی ہے، کھوئے کھوئے لہجے میں کہتے ہوئے علی شیر نے ایک بار پھر اپنی نظریں آسمان پر جما دی تو رضا صاحب نے مصنوعی خفگی سے بیٹے کو ٹوک دیا۔ اگر اتنی اچھی ہے تو شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ان کے سوال پر بے اختیار ایک سر دھائی اس کے لبوں کی قید سے آزاد ہو کر فضا میں بکھر گئی تھی۔ یہ تو مسئلہ ہے، وہ خود بہت اچھی ہے جبکہ میں صرف اچھا بھی نہیں، مجھ ایسے برے انسان سے وہ کبھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ وہ سیدھا ہوتے ہوئے دل گرفتگی سے بولا تو رضا باران اسے دیکھتے ہوئے کرسی کی پشت سے کمر ٹکا گئے۔ ہونا چاہیے بھی نہیں۔ وہ مکمل سنجیدگی سے گویا ہوئے تھے۔ ان کی بات علی شیر کو ایک لمحے کے لیے حیران کر گئی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے چھمبے سے بات کی جانب دیکھا تھا۔ سیدھی سی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور برے مردوں کے لیے بری عورتیں رکھی ہیں۔ علی شیر اپنے باپ کے منہ سے اللہ کا ذکر سن کے ساخت رہ گیا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی حیرت پر رضا صاحب کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ اپنی چھپ دکھلا کر غائب ہو گئی تھی۔ پتہ علی، میں ایک عرصہ خود سے الجھتا رہا کہ آخر عالیہ جیسی بد دماغ اور بد زبان عورت میرا مقدر کیوں بنی، لیکن ایک بار ایک کالم میری نظر سے گزرا اور مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ چونکہ میری ذات میں خود بے شمار کمزوریاں تھیں، اس لیے اللہ مجھے کسی طور پر ایک اچھی عورت کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ایک اچھی عورت کا اصل حقدار ایک اچھا مرد ہی ہوا کرتا ہے۔ ہاں، بعض دفعہ جب مجھ جیسے کسی برے آدمی کو نعمتیں غیر مترکبہ کی طرح کوئی اچھی عورت عطا کر دی جاتی ہے تو عموماً وہ اس سے اپنی عاقبت نا اندیشی کی نظر کر ڈالتا ہے، جو اس عورت کے لیے سوائے آزمائش کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ سو اگر تمہیں قسمت سے ایک اچھی عورت مل گئی ہے تو خود کو ایک اچھا مرد بنانے کی کوشش کرو تاکہ خدا تمہارے نصیب پہ اس لڑکی کا ساتھ ہمیشہ کے لیے لکھ دے اور تمہیں مجھ جیسی اور تمہارے بچوں کو تم جیسی ناسودہ زندگی نہ گزارنی پڑے۔ دھیمے لہجے میں بات کرتے ہوئے آخر میں ان کی آواز کب آ گئی تو دم سادے بیٹھا علی شیر بے اختیار اٹھ کر ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ پاپا آپ میری تکلیف سے واقف ہیں؟ اس نے ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے درد سے چور لہجے میں پوچھا تھا۔ کیوں نہیں، تم میری اولاد ہو بیٹا، کیا مجھے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہماری گھریلو زندگی کتنی عیب نارمل ہے؟
کتنی اب نارمل ہے۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بوجھل لہجے میں بولے تو علی شیر جیسے طرف اٹھا، تو آپ نے پھر اسے نارمل بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کس لیے کرتا؟ اس عورت کے لیے جو میرے ساتھ زندگی صرف اس لیے گزاری ہے کہ وہ مجبور ہے؟ ان کی آنکھیں دھواں اور پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی۔ نہیں، اس عورت کے لیے جو ساری زندگی آپ کی جانب سے بڑھنے والے ہاتھ کی منتظر رہی مگر زبان سے کبھی کہہ نہ سکی۔ ایک لخت عالیہ باران کی بھرائی ہوئی آواز ان باپ بیٹے کے ارد گرد گونج اٹھی تو دونوں نے چونک کر ایک ساتھ اس بار کی جانب دیکھا تھا جس کے پیچھے کھڑی عالیہ ان پہ نگاہیں جمائی ہوئی تھی۔ ماں کو دیکھ کے علی شیر بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ عالیہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی رضا باران کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ان کا چہرہ آنسو سے تر تھا۔ میں نے اگر آپ کو چھوڑ کے جانا ہوتا نا تو دولت کی کوئی بھی زنجیر مجھے آپ کے ساتھ بندھے رہنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ بہتے اشکوں کے درمیان بولی تو ساکھ بیٹھے رضا انہیں دیکھتے رہ گئے۔ آپ جیسے میری خودسری کہتے ہیں، وہ دراصل میری جھنجھلاہٹ تھی جو آپ کی بے نیازی اور بیزاری کو جھیلتے جھیلتے اتنی بڑھ گئی کہ مجھے آپ کو تکلیف دینا اچھا لگنے لگا۔ آپ جب غصے کے عالم میں بے بسی سے چلاتے تو مجھے لگتا ہے جیسے میں نے آپ سے تو اپنی توہین کا بدلہ لے لیا۔ آپ کی ضد میں نے نہ صرف اپنے گھر سے بلکہ اپنے بیٹے سے بھی دور ہوتی چلی گئی آپ کی ضد میں۔ مگر میں تھک گئی ہوں رضا، بہت تھک گئی ہوں۔ بولتے بولتے وہ رضا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے گھٹنوں میں پیشانی ٹکاتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تو رضا باران کی آنکھوں میں جلملا اٹھی۔ انا اور ضد نے ان دونوں کی زندگیوں کو کھوکھلا کر کے انہیں کس مقام پر لا کھڑا کیا تھا وہ اچھی طرح جانتے تھے، مگر اب اور نہیں، وہ خود کو مزید تباہ نہیں کر سکتے تھے کہ عمر اور حوصلے دونوں کی نقدی کب ختم ہو جاتی کچھ پتہ نہ تھا۔ آئی ایم سوری عالیہ، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ رضا صاحب کا ہاتھ بے اختیار ان کے بالوں پر آ ٹھہرا تھا اور علی شیر کی بھیگی آنکھیں بے اختیار جھلک اٹھی تھی۔ بہار کی آمد کی خوشی میں شہر کی ایک مشہور کلب نے جم خانہ میں فلاور شو کا انعقاد کیا تھا جس میں جاپان سے آئے چند ایکسپرٹس نے اپنی فن کا خاص مظاہرہ کیا تھا۔ فصیح صاحب چونکہ اس کلب کے ممبر تھے اور جانتے تھے کہ الینا کو ایسی آرٹسٹک چیزوں سے کتنا لگاؤ ہے، اس لیے انہوں نے بطور خاص الینا کو اس کے فرینڈز کے ساتھ یہ ایگزیبیشن دیکھنے کے لیے بھیجا تھا۔ آج کل ان کی توجہ کا خاص مرکز ان کی بیٹی کی ذات تھی جو انہیں ویسے بھی کچھ کم پیاری نہ تھی مگر واقعی کے بعد اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے تھے۔ لان سے نکل کر وہ تیز قدموں سے لابی میں داخل ہوئی تھی جب اچانک دائیں جانب موجود ہال سے نکلتا علی شیر سے بری طرح ٹکرا گیا تھا۔ آئی ایم سوری، ریئلی ویری سوری۔ معذرت خواہ انداز میں دایاں ہاتھ اٹھاتے ہوئے علی شیر نے مقابل کی جانب دیکھا تھا مگر اپنے سامنے الینا کو سنبھلتے دیکھ کر وہ خوشگوار حیرت میں گر گیا تھا اور پچھلے کتنے ہی دنوں سے الینا سے ملنے کی کوئی ایسی تدبیر سوچ رہا تھا جو اسے ناگوار نہ گزرتی، لیکن مسلسل سوچ بچار کے باوجود بھی کوئی راستہ نکالنے میں ناکام رہا تھا۔ اب یوں اچانک اس اپنے سامنے پا کر علی شیر کو تو جیسے دل مراد پوری ہو گئی تھی۔ آپ یہاں؟ الینا نے اپنے قریب ایک جانی پہچانی آواز سن کر جہاں تیزی سے سر اٹھایا تھا وہیں اس کے دل نے بھی ایک بیٹ مس کی تھی۔ علی شیر کے چہرے پر نگاہ پڑتی ہوئے بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ اس کے گدرے کملائے ہوئے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے علی شیر نے نرمی سے پوچھا تھا مگر وہ ایک خاموش نظر اس پر ڈالتے آگے بڑھنے کو تھی کہ علی نے اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے سرعت سے اپنا بازو اس کی راہ میں حائل کر دیا تھا۔ پلیز الینا، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں۔ وہ التجا بھرے انداز میں گویا ہوا تو الینا نے ایک نظر اس کے بازو پہ ڈالتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مگر میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، وہ سادہ سے لہجے میں بولی تو علی شیر کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں در آئیں۔ کیا میں اس قابل بھی نہیں الینا کہ آپ رک کے 2 گھڑی کو میری بات ہی سن لیں؟ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ مزید کچھ کہہ نہ سکی تھی۔ پلیز الینا، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ اس نے دھیرے سے اصرار کیا تو الینا گہری سانس لیتی اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ تھینک یو سو مچ، آپ پلیز یہاں ہال میں آ جائیں۔ وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے ایک جانب کو ہوا تو الینا سر جھکائے آگے بڑھی۔ اس کے پیچھے علی نے بھی قدم بڑھائے تھے۔ آگے پیچھے چلتے وہ اس لیے قدرے پرسکون گوشے میں چلا آیا تھا۔ بیٹھیں پلیز، علی شیر نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ جی، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے آپ کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلا تھا۔ گلا کھنکارتے ہوئے علی شیر نے اس کی طرف دیکھا تھا مگر وہاں ہر قسم کے تاثرات سے عاری چہرہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں یک لخت ایک فیصلہ کن سی کیفیت جاگی تھی۔ اور اب چونکہ آپ کی زندگی میں کوئی نہیں اس لیے میں آپ کو آپ کی رضا سے اپنانا چاہتا ہوں الینا۔ اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے سار میں لیے وہ گمبھیر لہجے میں بولا تو اس کی طرف دیکھتے الینا ایک پل کے لیے پلکیں چپکانا بھول گئی تھی۔ دل کی دھڑکنوں میں یک لخت تیزی اتر آئی تھی۔ علی صاحب، آپ نے اسدوان کو نیچا دکھانے کے لیے 2 عورتوں کو اٹھوا کر اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ آپ اور میں 2 مختلف دنیاؤں کی لوگ ہیں، لیکن اپنی زندگی میں ایک مخلص اور اچھی شریک سفر پانے کے لیے میں اپنی دنیا کو چھوڑ کے آپ کی دنیا میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے ایک ایسے سہارے کی تلاش ہے جو جگنو بن کر زندگی کے سفر میں میری اندھیری راہوں کو روشن کر سکے، جو مجھے تھام سکے، میرا ساتھ نبھا سکے
میرے مکان کو ایک مکمل گھر کا نوب دے سکے، جو میری نسل کی عمدہ تربیت کر سکے۔ یہ میرے وہ خواب ہیں علینا جو ہمیشہ سے میرے اندر پنپتے رہے ہیں، لیکن اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے یہ خواب کسی کے قابل بھروسہ ہاتھوں میں سونپ دوں، آپ کو سونپ دوں۔ کیا آپ میرے خوابوں کو سنبھالیں گے علینا؟ جذب سے بولتا ہوا علینا کو حیران کر گیا تھا۔ یہ اس کے تو خواب تو نہیں، یہ تو لینا فصیح کے خواب تھے، اپنے شریکہ سفر کے ساتھ زندگی کے سرد و گرم کو مل بانٹنے کے خواب، عزت کی ردا میں لپٹی محبت کے خواب جو پہلے کہیں ادھورے رہ گئے تھے مگر اب جن کی تعبیر سامنے کھڑی تھی۔ پلیز علینا، مجھے مایوس مت کرنا۔ اس کی خاموشی علی شیر کو بے چینی سے آگے جھک آنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اس لمحے وہ کہیں سے بھی مغرور اور انا پرست علی شیر بران نہیں لگ رہا تھا جو علینا کے سڑک کنارے ملا تھا۔ اس کے چہرے سے چھلکتی بے قراری اور آنکھوں میں ڈولتا رد کیے جانے کا خوف اسے ایک عام سا انسان بنا رہے تھے، مگر اسے اس بات کی پرواہ نہ تھی۔ اس کے لیے اس وقت اگر کچھ اہم تھا تو صرف علینا کی ذات اور اس کا اقرار۔ سنبھالوں گی، لیکن ان کے بدلے آپ کو اپنا آپ سونپنے لگی ہوں علی۔ میرے اس فیصلے کو کبھی غلط ثابت مت ہونے دیجیے گا۔ نظریں جھکائے وہ دھیلے میں لہجے میں بولی، تو علی شیر کا ہفت اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ وہ چند لمحے بے یقینی سے اسے دیکھنے کے بعد مارے جوش کے حیرانی رہ گئے تھے۔ علینا نے اس کا ساتھ قبول کر لیا تھا، یقین آ رہا تھا کبھی نہیں، مر کے بھی نہیں۔ وہ رافتگی سے اس کے چہرے کو تکتے ہوئے اسے اپنے دل کی تمام تر سچائی سمیت اس سے زیادہ خود اپنی ذات سے وعدہ کیا تھا، اور علی شیر بران کم از کم وعدہ خلاف نہ تھا۔ ناول کا نام ہے گلے ملتا ہے کوئی خواب، از قلم مہوش افتخار۔ ناول کا نام چینل کے ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے، تو وہاں سے بھی ناول کا نام پڑھ سکتے ہیں۔